تو کیا ڈونر کا ڈائگنوسس اچھا ہے؟ آر دے ڈوئنگ اے گڈ ڈائگنوسس بائی ٹیلنگ اس سول سروس ریفارم نہیں ہونا چاہیے, پروجیکٹ بیس چلیں. دوسری چیز میں نے ایک اور چیز کہی تھی, لرننگ فرام رابرٹ لوکس اینڈ دی انڈوجنس گروتھ تھیوری, ڈارن اسموگلو وغیرہ, جو سارے اب آج کل بڑے بڑے لوگ لکھ رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا, میں نے کہا پروجیکٹ بند کر دیں, پلاننگ کی طرف چلیں. پروجیکٹ ماضی کی بات ہے. ورلڈ بینک نے خود ولفنسن کے زمانے میں کہا تھا پروگرام لینڈنگ کرو, پروجیکٹ لینڈنگ بند کرو. ایک تو مسئلہ یہ اپنے آپ بھی بیک اینڈ فورتھ چاہتے رہتے ہیں. تو وی ہیو ٹو ریئلی تھنک اباؤٹ اٹ. بٹ مائی مین پوائنٹ از I want to be an equal protagonist. I don't want to be a junior protagonist. As a Pakistani, not me personally, as a Pakistani, I want Pakistanis to have an equal seat. یہ نئے بچے آ رہے ہیں خدیجہ ٹائپ لوگ, they should have an equal seat. میں تو ساری زندگی I've had an inferior seat. میں تو ساری زندگی I've been second to the donors. کیا یہ چلنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ السلام علیکم جی, ویلکم ٹو سیا کنورسیشنز. آج میں نے اپنے ساتھ بہت اچھے گیسٹ بلائے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ جو کوشش کرتے ہیں ٹو لرن اباؤٹ economics in Pakistan and how policy is made and whether we're going to go anywhere or not, اس کو ہم تھوڑا سا قرید لیں. Obviously it's a continuing dialogue. No one conversation will ever make it happen. But all these conversations I hope add up to something, because اب تو situation یہ ہو گئی ہے کہ economics has become such a subject کہ اب تو وہ سڑک سے اٹھا کے بندے کو economics سنا دیتے ہیں ٹی وی والے. And I think we economists should really be ashamed of ourselves جو ہو رہا ہے اس ملک میں. But nevertheless, that's happening. So let's see. Today, what we're going to talk about is very simple. میں اس کی انٹروڈکشن بڑی بریف دے دیتا ہوں. ایک جی ورلڈ بینک میں بندہ تھا, اب ہارورڈ میں چلا گیا, اس کا نام ہے لانٹ پرچٹ. کافی اچھا فیمس اکانومسٹ ہے. لانٹ پرچٹ نے آج سے کچھ سال پہلے یہ کہا تھا اور بڑا وہ مشہور ہو گیا. اس کا جو ٹائٹل ہے وہ آئسومورفک میمکری ہے. وہ کہتا ہے کہ جیسے کہ بائبل میں تھا کہ گورے نے خدا نے جو بھی خدا نے کہا کہ میں نے اپنے امیج میں انسان بنانا ہے, تو ہم سب خدا کی امیج میں بنے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے اسی طرح جو گوری سویلائزیشن تھی, اس نے جب کانکر کیا دنیا, تو اس نے کہا ہم نے ان سب کو اپنی طرح ہی بنانا ہے, تو اس کو آئسومورفک میمکری کہتا ہے. بٹ اس نے کہا کہ وہ پرانی بات ہے. بٹ اب یہ ہے کہ یہ جو ایک چیز ڈیولپ ہو گئی ہے which is called ڈیولپمنٹ اکنامکس, جو میں اس پہ بات کریں گے ہم. ڈیولپمنٹ اکنامکس کیا ہوتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. نمبر 2 جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جی جو اس کے ساتھ ایک پلندہ بنا دیا ہے پوسٹ وار پیریڈ میں آف واٹ وی کال ڈیولپمنٹ اکنامکس اینڈ ڈونر اکنامکس. اب ڈونر کیا ہے؟ ڈونر تو کچھ تو ایڈ کہتے ہیں, although ایڈ ہوتی نہیں ہے. پھر ایک ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنس ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مدد کر رہے ہیں, پر کتنی مدد کرتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ ڈونرز اور ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن میں ایک بہت سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے, ایک بہت کیا کہتے ہیں تکڑی ریلیشن شپ ہے, ان دا سینس کہ ڈونرز ملٹی لیٹرل کو پیسے دیتے ہیں. سب کو پتہ ہے, آپ لوگ جو ہیں ٹرسٹ فنڈز بھی ہوتے ہیں, اور یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے, اور ایجنڈاز وہ کٹھے مل کے لکھتے ہیں. اور جب میں نے ڈیولپمنٹ اکنامکس کا پورا انالیسس ریسنٹلی پبلش کیا تھا, وہ بھی اور بیسڈ آن اے پیپر دیٹ واز ڈن ان آئی تھنک ہارورڈ اور سم تھنگ, کہ جتنے ڈیولپمنٹ اکنامکس کے پیپرز ہیں ان میں سے 80% صرف ناردرن کنٹریز لکھتی, ہماری سائڈ سے کوئی نہیں لکھتا. اور پھر میں نے ایک اور چیز چیک کی, ورلڈ بینک کے جتنے ڈاکیومنٹ, اے ڈی بی کے جتنے نہیں, بہت سارے ڈاکیومنٹ سلیکٹ کر کے, خاص طور پہ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس جو کہ جیسے ورلڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے, یا جیسے آئی ایم ایف کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک ہے, جیسے گلوبل اکنامک پراسپیکٹس ہیں, جیسے ایشین ڈیولپمنٹ کا ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک ہے. تو میں دیکھتا ہوں ایک چیز جو بڑی مزدار ہے ان کی ریفرنسز میں, صرف اگر آپ دیکھیں تو کوئی ہمارے ملکوں کے نام نہیں ہوتے, سارے ناردرن کنٹری کے نام ہوتے ہیں. ہمارے کا دکا ہو جاتا ہے, یہ نہیں میں کہتا کوئی نہیں ہوتا, بٹ لائک 5%, باقی سارے ادھر سے آتے ہیں. تو دیر از اے کنسسٹنٹ ٹرینڈ ہے جو میں ڈیٹا میں دیکھتا ہوں کہ آئسومورفک میمکری کی ایک تو وہاں سے ہماری بہت ساری ایجنسیز ان لوگوں نے بنائی ہیں. فار ایگزامپل اومبڈسمن سارے انہوں نے بنائے, ورلڈ بینک نے کہا, کمپٹیشن کمیشن انہوں نے بنائی, کیا کہتے ہیں یہ جو مرکنٹائل ایکسچینج انہوں نے بنایا, اب مورگیج ری فائنانس کارپوریشن انہوں نے بنائی, وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہیں. این ڈی آر ایم انہوں نے بنائی, کیا کہتے ہیں پاورٹی ایلیویشن انہوں نے بنائی, کرنداز انہوں نے بنائی. تو بہت ساری چیزیں وہ وہاں سے, یہ آئسومورفک میمکری ہے, وہاں سے وہ سوچتے ہیں یہ چیز بنانی ہے,
پھر وہ تھا کر کے 50 ملکوں میں 100 ملکوں میں بنا دیتے ہیں وہ چیز. تو ایوری کنٹری فار ایگزامپل از مینڈیٹڈ ٹو ہیو اے کمپٹیشن کمیشن, ایوری کنٹری از مینڈیٹڈ ٹو ہیو این ombudsman, ایوری کنٹری از مینڈیٹڈ ٹو ہیو اے اسٹاک ایکسچینج. although میں کئی دفعہ گیا ہوں چھوٹے ملکوں میں, ان کو اسٹاک ایکسچینج کی ضرورت بھی نہیں, بٹ پھر بھی وہاں بن جاتا ہے. تو دیز آر تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ. تو اس لیے میں نے بلایا لوگوں کو. میرے ساتھ علی ناصر جاوید صاحب ماشاء اللہ از بین دا ہیڈ آف اربن یونٹ. ہی از ڈن اے لاٹ آف ورک on many things. He also has a very nice video series جس پہ یہ جو اپنی پاسٹ پہ چلے گئے سائیکالوجی سے ڈیل کرتے ہیں. ماشاء اللہ ہی ایکسپلین سائیکالوجی ویری ویل. سو I welcome Nasir Javed Sahab. I've got Raja Rehan Arshad. He's been the international organization, World Bank, اور بہت سارا انہوں نے کام کیا ہے دنیا میں. تو then of course Iram Sattar Sahab, Madam, would you switch on your camera? I think it would be nice for people to see that we have a woman with us who is not hiding. تو اگر آپ کیمرہ سوئچ آن کریں تو بہت مہربانی. بٹ لیٹس بگن, اینڈ دین آئی گاٹ شہاب صاحب اینڈ حسن الیاس صاحب. سو لیٹس بگن ود ناصر جاوید صاحب who's going to make a brief presentation to open up the dialogue. So thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I think it's a very good initiative and I appreciate that we have started some kind of an open dialogue on these topics. My apologies, I had been busy in another project, so I couldn't make a formal presentation on that, although I tried to. I might be making in the next series or next dialogue, inshallah. Very briefly, how we started this is that, to summarize, I think if we take the agenda too broad, probably we will not remain focused. So if we want to focus, in my opinion, let us focus on one thing, that the donor funded projects in Pakistan, why they have not been as successful as they should have been, they have been in many other countries as well. So this آپ کا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا آئسومورفک امیجری والا, اس سے مجھے لگا یہ ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو سے میمکری. اس سے مجھے لگا یہ ہے کہ شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ اسٹاک ایکسچینج اینڈ کمپٹیشن کمیشن اینڈ ادرز انہوں نے بنوائے ہیں, سو یہ اٹس اے کائنڈ آف اے ڈونر ایجنڈا, اور وہ ہم جو ہے وہ زبردستی ہمارے اوپر جو ہے وہ تھوپ دیا جاتا ہے. سو مائی کوشچن اور آرگومنٹ آن دس ہیز بین, آئی فلی اگری کہ ڈونرز ہو, آئی ایف آئیز ہو, بینکس ہو, جو ملٹی لیٹرل ہیں, جو بھی ہیں, they have their own agendas, absolutely, and in my opinion they are entitled to have that agenda, because جو بھی ایک آرگنائزیشن بنائے گا, جو بھی اس پہ ریسورسز اسپینڈ کرے گا, وہ اپنے پرپز کے لیے کر رہا ہے نا. ان کی جاب ڈسکرپشن یا مشن اسٹیٹمنٹ میں کہیں بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں پاورٹی ختم ہو, یا پاکستان ڈیولپ کرے, یا پاکستان کے اپنے جو ڈیولپمنٹ گولز ہیں. فار دیٹ وی کریٹڈ دی اسٹیٹ آف پاکستان ان 1947. اگر ہم نے 1947 سے 80 سال بعد بھی صرف دوسروں کے کہنے پہ چلنا ہے تو دیٹ پروبیبلی ڈیفیٹس دا مشن اسٹیٹمنٹ فار آور کنٹری. سو مائی انڈرسٹینڈنگ از دیٹ دا فیلئر از آن دا اچھا, کمنگ بیک ٹو فوکس آف دی ڈونر فنڈڈ پروجیکٹس ان پاکستان, آئی اگری they have not been as successful. The responsibility for failure lies on both sides. There are certain very serious issues from the project planning side which comes from the donors, certain conditionalities, policy papers, institutional design, and prior review of projects and blah blah blah. Yes, we agree. The problem, or the question that I always ask, is why do we agree to that? As civil servants and economists, as planning commission, whatever institutions that we have, our job description, our mission statement is to look after the interest of these 25 crore people. Why don't we do that? And there are 2-3 broad reasons why don't. I'm just trying to put up for discussion. One, our civil service structure, of course, is not geared towards a very real development management or planning or process projects. And fundamental 2 reasons start with that. One, there is very little or hardly any accountability. Second, of course, there is a nexus between anybody who offers them a prize. It can be a private sector, it can be a politician, it can be a donor, it can be anyone. And the third, perhaps most important, is the technical capacity as well. We have not developed the technical capacity of these institutions. Most of these institutions are hollow. میں کہتا ہوں کہ انجن کی گاڑی کا ڈبہ ہم کھوکھا لا کے رکھ دیتے ہیں, انجن اس میں لگاتے نہیں ہے گاڑی میں, اور کہتے ہیں جی لو جی گاڑی تو ہم نے خرید لی ہے.
اگزامپل آپ نے تو ابھی دی NDRMF کی اور اسٹاک ایکسچینج کی ڈونرز نے بنائے ہیں. آئی میری مائنڈ کہ ایون LDA بھی جو ہے یہ ڈونرز یا ورلڈ بینک کے ایک پروجیکٹ کے تحت 60s میں بنایا گیا تھا. نو واٹ ہیو وی ڈن ود LDA؟ ابھی اس 60s کے بعد آئی ڈونٹ تھنک ورلڈ بینک نے کبھی ہمیں کہا جی اس میں آپ اس قسم کے آفیسرز انچارج لگا دیں جن کو ایک میپ بھی پڑھنا نہ آتا ہو. اس میں آپ اس قسم کے سروس رولز بنا دیں کہ وچ ہیو نو اکاؤنٹیبلٹی. اس میں آپ اس قسم کی ٹیکنیکل پروسیسز ڈال دیں کہ دیر از نو ٹرانسپیرنسی. سو واٹ از دا پریسائزلی اسپیکنگ ڈونر ایجنڈا؟ یس پرہیپس اس وقت 60s میں پاکستان کی اپنی ایک کیپیسٹی یا ایک بیسٹ پریکٹس ماڈل یا ٹیکنیکل اسسٹنس نہیں تھی. دے پرووائڈیڈ اٹ اینڈ وی ہیو سین اٹ آفٹر دیٹ. دے آسکڈ جسٹ ٹو کوٹ این ایگزامپل ایز ویل. 2005 میں جب پنجاب لارج سٹیز پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا تھا, راجا صاحب اے وٹنس ٹو دیٹ ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. It was a PMU that started in 2005. And I converted that PMU into a mega PMU with intention کہ ایک پروجیکٹ کا PMU بنتا ہے, 3 سال بعد وہ PMU ختم ہو جاتا ہے, وہ کیپیسٹی تر بہتر ہو جاتی ہے. ہم ایک اور پروجیکٹ آتا ہے, ایک اور PMU شروع کر دیتے ہیں, سال اس میں لگ جاتا ہے. So my idea was to build a provincial level PMU. I wouldn't call it PMU because shouldn't be based on project. It should have so much of technical capacity کہ چاہے وہ ADB کا, ورلڈ بینک کا, JICA کا, UNICEF کا, کسی کے پروجیکٹس ہیں اربن سیکٹر کے, we should have a unit that should oversee it, advise it to the planning PDWP and CDWP on that, and interact with them at a more professional level than the normal departments can. I don't think World Bank stopped me from doing that. We later converted into a company and made it a self-sustaining unit. مجھے کسی ڈونر نے کوئی پسٹل پوائنٹ پہ نہیں کہا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. But the World Bank کی جو technical assistance that helped me a lot in gaining some international exposure, in learning things which were not there in Pakistan. So I think کہ اگر ہم ایک سمجھداری کے ساتھ, and there are many other examples in Pakistan where we have prevailed upon that so-called donor agenda and did the things our own way, taking benefit from what they were going to offer. ہم کریں کچھ نہیں, ہم ان کے ساتھ مل جائیں, ہم کسی اور کے ساتھ مل جائیں, ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ نہ کریں اور بلیم ہم ڈونر کو کر دیں. دیٹ از unfair. My last point, اگر ہم فوکس کرتے رہیں گے دوسروں کے اوپر تو کبھی بھی ریفارم نہیں کر سکیں گے. You, me and all 8 people sitting in this forum have no authority کہ ہم کسی اور ملٹی لیٹرل ایجنسی کا ایجنڈا یا کوئی اور ان کے بزنس پروسیس انفلوئنس کر سکیں. However, we should try to put our own house in order, how best to take benefit from this. I am done. Very good Thank you. points. Very good points. Very good points. Nasir Saab. Ji, Raja Saab, you want to come in? Thank you so much, Dr. Saab, first of all, for organizing this Zoom meeting. Thank you so much. It's on a very pertinent topic. And Dr. Saab, always good to hear your very eloquent and articulate presentations. We go back long ways. And let me just start off with the project that Dr. Saab was referring to. Ji. This was a World Bank supported, and I'm using the term supported. Ji. I think we have to be very clear on the semantics over here. World Bank doesn't finance projects. World Bank supports projects. It's a loan, and the loan has to be given back. So I think those are some of the details that we usually just overlook. But I think it's important to understand that the money is basically the recipient government, a sovereign government's money. And it's the sovereign government that needs to make sure that the money is spent for the intended purposes. We can always argue on the intended purposes. That's a second, another debate, and we'll come back to that. But to make sure that the money is spent for the intended purposes, that is something which the sovereign government, the recipient government of the loan has to make sure. Now, I am going to distinguish between loans and grants. Donors generally provide grant financing, whereas the MDBs, IFIs generally give loans. So I think we also need to just look at this very important distinction. Now, coming back to what Dr. Saab was saying, this project was a Punjab Urban Governance Improvement Project. Under this, and even prior to this, Dr. Saab set up a PMU in the department, in the Planning and Development Department of the Government of Punjab. And this PMU, like other PMUs, could have died its own death after the end of the project, but it did not because of Dr. Saab. And I'll be bold enough to say because of the belief from the World Bank in
the continuation of this urban unit, as it was later called, so that it could continue as a sustainable organization setup. And of course, it's morphed into now a public sector company under which again was Dr. Saab's brilliant idea, and now it's behaving like a profit-making setup, and it's doing great work, I must say, even after Dr. Saab has left. Now, this is a very good example of how the sovereign recipient country, and within that, the PMU, it really got its act together and made sure that the money, it was, I think, Dr. Saab, $150 million that was provided as a loan. 150. $150 million was used for the right purposes in 5 Punjab cities, which were million-plus cities, and Dr. Saab can vouch for the fact that this really improved the governance of those cities, especially at a point when these cities were coming out of the 2001 local government ordinance and again were in some uncertain areas as to whether it's a city district government or whether it's still under the province, etc. So those kind of gray areas were still there. And this urban unit now, as I mentioned earlier, has really become one of the most capacitated units in the country, and it's working in a number of area sectors, mainly related to the municipal sector, to urban, but I'm sure it can do just as well in the hinterlands, in the peri-urban areas as well. The good thing is that this urban unit was then emulated in KP, and I believe in Sindh as well. But there, unfortunately, there wasn't that kind of ownership and leadership. And I'll come back to these very important points that I'm making, the terms that I'm using, ownership and leadership, that was there in the case of Punjab. So, and of course, because of that, the KP urban unit, which I think was set up with the support of ADB, correct me if I'm wrong, Dr. Saab, but that has not been that good. And the same is true for Sindh. So this is on the example that Dr. Saab gave. Let me come back to the other point. Dr. Saab, you mentioned about Land Pritchett. Having been in the World Bank, his name was mentioned in many meetings and many discussions and many kind of retreats as well. He was the first time you mentioned this term that you're using, isomorphic mimicry, he and his team mentioned it in 2010. He was no longer with the World Bank. I believe he was with Howard at that time. So to attribute this to the World Bank, just to set the record straight, is not really true. He did base this. सर राजा साहब सॉरी राजा साहब, मैंने कोई वर्ल्ड बैंक नहीं कहा. मैंने कहा था वर्ल्ड बैंक में था, एंड ही वेंट टू हार्वर्ड एंड ही रोट दिस पेपर इन हार्वर्ड. डॉक्टर साहब, जो बातें भी हो रही है ना इसमें, मेरा इसमें पॉइंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोनर्स हैं या इंटरनेशनल जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमें जो दे रहे हैं, ग्रांट्स नहीं दे रहे हैं, वो यूजुअली हमें लोन्स दे रहे हैं, और वो लोन्स अपने टर्म्स पे हैं और इंटरेस्ट के साथ हैं सर्टेन, एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स पब्लिक मनी, और पब्लिक मनी जो है उसका इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है वो हम सबको पता है, और हमने उसे जब वापस करना है तो विद सर्टेन इंटरेस्ट दे रहे हैं. सेकंड थिंग इज दैट वो जिस इंटेंडेड पर्पस के लिए दिया जा रहा होता है उसका फेलियर और सक्सेस ये कोई मेजर नहीं कर रहा. इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके तो प्रोडक्ट है मनी, वो दे रहे हैं और वो कई कामों के लिए बार बार दे रहे हैं. तो हम अभी इस तक इस काबिल क्यों नहीं हो सके हैं? डॉक्टर साहब जैसे फरमा रहे हैं, अर्बन यूनिट वेरी गुड एग्जांपल, वो एक डिफरेंट स्टोरी है जिसने यानी कि बाकी प्रोविंसेस के लिए भी मैं कहूँगा कि वो एक सक्सेस स्टोरी है. हम अडॉप्ट क्यों नहीं करते हैं? जो डिबेट हो भी रही थी हमारी व्हाट्सएप पे वो यही थी कि फेलियर जो है हम उसकी तरफ जाएं, ये और उसके रीजन जो है ना, मेरा ख्याल हम उनको आइडेंटिफाई करें वन बाय वन, और उसके बाद हम कोई ऐसा लाई अमल बनाएं कि जिसकी वजह से हम कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकें, बजाय इसके कि ये अनदर एक हमारी जूम मीटिंग रहे जिसमें हम बहस पे बहस करते रहें और वो ला हासिल रहे. तो ये मेरा सर ये पॉइंट है कि हमें अपनी फेलियर और सक्सेस नंबर वन इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, और डॉक्यूमेंटेशन के बाद उसके हम सर्टेन केपीएस बनाएं कि नेक्स्ट हमने जब भी कोई लोन लेना है, कोई प्रोजेक्ट फंडेड है, तो वो इस तरह से ना हो जिस तरह पहले होते रहे.
Thank you. بالکل ٹھیک جی بالکل ٹھیک دیکھیے یہ ڈبیٹ تو ٹو مائی مائنڈ از اے ویری گڈ تھنگ اینڈ وی شوڈ ڈبیٹ کوائٹ فرینکلی وی ہیو نو ڈبیٹ ان دس کنٹری وی آل اسٹک ٹو آور پوائنٹس آف ویو اینڈ وی آل ٹرائی اینڈ ہولڈ آن ٹو آور پوائنٹس آف ویو اینڈ ڈونٹ ڈبیٹ بٹ لیٹ می ٹیک اپ واٹ ناصر صاحب سیڈ ناصر صاحب یو سیڈ مشن دیکھیے یہ ورلڈ بینک کی جو اناؤنسڈ مشن ہے اینڈ پاورٹی یہ کہنا کہ ان کی کوئی مشن نہیں ہے اینڈ دیٹ دے آر ناٹ ایکچولی کنسرنڈ اور وٹ ایور یہ غلط بات ہے دے آر ناٹ این آرڈنری بینکر ایچ ڈونر ایجنسی پریٹینڈس ٹو ڈو ڈیولپمنٹ اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ انٹو اکاؤنٹ اٹس دیئر مشن ٹو ڈو ڈیولپمنٹ اور وہ جو بار بار ہمارے اوپر چیزیں نکالتے ہیں دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن انٹو اکاؤنٹ دے ڈو ہیو اے مشن ویری کلیئر مشن دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ بینک سپورٹڈ فنڈز ہیں سوری ورلڈ بینک سپورٹڈ دیکھیے جی اگین چیز ہے آر دے ایکچولی سپورٹنگ اس کیونکہ ٹیکنیکل اسسٹنس وہ کرتے ہیں اسکوپنگ وہ کرتے ہیں رپورٹس وہ لکھتے ہیں وہ تو ہمیں فیتھ کمپنی دیتے ہیں ایڈوائس کے ساتھ جب 2008 میں گلوبل کرائسس آیا تھا فائنینشیل کرائسس تو اس کی ایک جو فائنڈنگ تھی جس کے اوپر وہ بل جو آیا اس بل پہ بڑا واضح طور پہ سامنے آیا انہوں نے کہا ایڈوائس اور لینڈنگ کو سیپریٹ کریں سو ناؤ بینکس اینڈ جو ایڈوائز جو کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ ہاؤسز ہے دے کانٹ سپلائی ایڈوائس ایٹ دا سیم ٹائم ایز دے گیو یو لونس یہاں ایڈوائس اور لینڈنگ از جوائنڈ ٹوگیدر سو دے کم اینڈ گیو یو ایڈوائس اینڈ دین آن دا بیسس آف دیٹ ایڈوائس جیسے کہ جیسے میں نے کہا نا انہوں نے کمپٹیشن کمیشن کی ایک اسٹڈی کی انہوں نے کہا جی دنیا میں کمپٹیشن کمیشن سب جگہ ہونی چاہیے اب ایک کمپٹیشن کمیشن کی آرگنائزیشن بھی کالڈ کٹس اور وہ کٹس کیا ہے اٹس این ایسوسیشن آف آل دی کمپٹیشن کمیشن اکراس دا ورلڈ اینڈ دا ورلڈ بینک مینیجز کٹس پھر ایک اور بھی چیز ہے ان کی وہ ہے اومبڈسمن کی بھی انہوں نے جب اومبڈسمن بنوائے اومبڈسمن کی بھی انہوں نے ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے جو اومبڈسمن دنیا میں اکٹھے مینیج کرتے ہیں تو یہ چیز ہے باقی جو آپ کہہ رہے ہیں بلیم دیکھیں بلیم کی بات نہیں ہے دیر از نو سچ تھنگ ایز بلیم ان انالیسس Analysis is trying to figure out, let me step back a little. Economics سے جو بھی لے لیں کوئی بھی آرگنائزیشن سائنس لے لیں اس میں اٹ از اے بیہیویئرل سائنس چاہے اکنامکس ہو چاہے آرگنائزیشنل سائنس ہو چاہے کلائمیٹ چینج ہو اٹس اے بیہیویئرل سائنس وی ہیو ٹو وری اباؤٹ بیہیویئر دیر از نو بلیم بیہیویئر میں یہ آ جاتا ہے وی آر آل انٹریکٹنگ اینڈ ورلڈ بینک از اے پلیئر ناؤ اور اینی ڈونر ملٹی لیٹرل جو بھی کہہ لے یوز اے ٹرم ڈونر لوسلی all these people are players in the game, players in Pakistan. They are now a major lobby in the country. I'd be surprised if anybody knows how many donor agencies there are in Pakistan. There are 100 of them in Islamabad. These 100 players all have their own agendas and they all come with agendas loaded. But the agendas connect then somewhere up there in the north. جہاں ان کی میٹنگ ہوتی ہے وہ ایجنڈاز کنیکٹ ہوتے ہیں ایک اور طریقے سے جو کنیکٹ ہوتے ہیں جو راجہ صاحب کو بالکل پتا ہوگا ٹرسٹ فنڈز جو زیادہ تر ایف سی ڈی او وغیرہ کے پیسے جاتے ہیں وہ ٹرسٹ فنڈز میں جاتے ہیں ہمیں کم آتے ہیں ٹرسٹ فنڈ میں زیادہ جاتے ہیں اور ٹرسٹ فنڈ کیا ہوتا ہے ان کا آپس میں سمجھوتا ہوتا ہے جس کو کسی کو ٹرسٹ فنڈ ان فیکٹ از اے ویری ڈارک I should say invisible kind of arrangement کیونکہ اس کا پتہ نہیں چلتا کیا ہے ایون ورلڈ بینک کی ویب سائٹس میں جا کے دیکھ چکا ہوں بہت کم انفارمیشن ملتی ہے ٹرسٹ فنڈس پہ ٹرسٹ فنڈز آ جاتے ہیں I've been there myself and I've managed some of these trust funds been there it's all very opaque is the right word not dark اب یہ ٹرسٹ فنڈس کے تھرو ان کے ایجنڈا سیٹ ہو جاتے ہیں now these are all there's no blame so I think blame is a wrong word to use we have to talk about interactions there is an interaction اب کیا جو ورلڈ بینک وغیرہ آتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن کیا ہوتا ہے یہ بتائیے نا کہ جب ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آتی ہے اول تو وہ رپورٹ آتی کہاں سے یا اے ڈی بی کی یا کسی کی یا آئی ایم ایف کی رپورٹ ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ آ رہی ہے ایک آ چکی ہے آپ نے دیکھا ہے کیا انٹریکشن ہوتا ہے لوکل لوگوں سے میں تو رہا ہوں دوسری سائڈ پہ بھی راجہ صاحب بھی رہے ہیں میں تو دیکھا ہم لوکل لوگوں کی کوئی بات نہیں سنتے ہم ٹوٹلی اپنی مرضی کرتے ایوری تھنگ ہیپنز ان واشنگٹن نتھنگ ہیپنز ود لوکل پیپل کریکٹ می اف آئی ایم رانگ جی Sir, can I come in now? Please. Let me just pick up on a couple of points, and I think the point that was made by a previous speaker, Mashhad Hassan Saab, ne jo bola tha. I think it's a question of learning, ji. جو لرننگ کی انہوں نے بات کی میں اگین پاکستان کا ایگزامپل دیتا ہوں وی کین اپلائی دس ایگزامپل ٹو موسٹ آف دی ڈیولپنگ کنٹریز ان دی ورلڈ ویئر وی ہیو آئی ایف آئیز اینڈ ایم ڈی بیز اینڈ آلسو بائیلیٹرل ڈونرز وی ڈو ناٹ لرن لیسنس فرام واٹ ایور وی ڈو ان دی ڈیولپمنٹ
ارینا کی. ہم ایک پروجیکٹ کرتے ہیں, اس میں جو سکسیسز ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں, اور پھر جو فیلئرز ہیں ان کو بھی ہم بھول جاتے ہیں. وی کیپ آن ریپیٹنگ the failures unfortunately. This is at the institutional level, at the policy level, at the financing level, as well as at the implementation level. In 4 areas میں we keep on making the same mistakes again and again. This is coming back to the point that Dr. Nasir Javed Sahab made. This is our weakness. It's our problem. یہ حسن صاحب نے بھی اس کو ریفر کیا تھا. I'll give you an example. میں نے پہلے وہ اربن یونٹ کی ایگزامپل دی, میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, یو نو دس ویری ویل. میں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب کی بات کر رہا ہوں, ناٹ ڈاکٹر ناصر جاوید جی. 2005 کا ارتھکویک آیا جی, اس کے بعد, اینڈ I'll be bold enough to say this, and this is documented, کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی ڈونر ایڈوائس اور لینڈنگ کٹھی نہیں جا سکتی, اٹس counter productive. I don't know, آپ کہتے کہ both these things, terms are at cross purposes with each other. That's the impression I got from what you were saying. جو ڈونرز کی ایڈوائس تھی after the 2005 earthquake, based on the experiences of the 2004 tsunami, جو انڈونیشین سونامی تھی, اس میں کیا غلطیاں ہوئیں اور کیا اس میں سکسیسز تھیں, اس کے بیسس کے اوپر the 2005 earthquake reconstruction effort was the most successful effort ever ji. And this has been documented, analyzed to death ji. And even the international community keeps on referring to the Pakistan 2005 earthquake reconstruction effort ji. But come 2010, we have major floods in the country. 2/3 of the country was affected by floods. And we just forgot the lessons from the 2005 earthquake, and we made mistakes in terms of both the institutional arrangement, on all the 4 fronts: institutional arrangements, policy, enabling policy for recovery and reconstruction, on financing, as well as on implementation. And we know what happened after the 2010 floods. The recovery and reconstruction effort was fairly disappointing, and that's what's documented in NDMA's own literature, so I can always show that as well. So the point I'm trying to make is, we had such a successful example, but we forgot it, and we forgot it for a number of reasons. And I'm going to again be bold enough to say, because there were new faces, the political environment had changed, there were new faces, there were new probably new priorities, new agendas of the sovereign government, in this case Pakistan, and that's why we forgot the lessons of 2005 earthquake. Now, that is an important point to be made, because advice and lending can go together, and this was demonstrated in 2005. It's been demonstrated elsewhere also. Urban Unit is a very good example of this. And trust funds, Dr. Sahab, I would just like to say, I've set up a number of trust funds. There are definitely downsides of the trust funds جو آپ نے بتائی تھی, but there are huge upsides. What the trust funds manage to do is, وہ جو بھی آپ نے بات کی تھی نا جی, کہ ڈونرز کے ہر ڈونر کا اپنا ایک ڈفرنٹ ایجنڈا ہوتا ہے, جو ان کے بائیلیٹرل ڈونرز کا اپنا ہوتا ہے ایجنڈا ہوتا ہے جی, اور ایم ڈی بیز کا اپنا, آئی ایف آئی کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے جی. ان ایجنڈا کو اکٹھا کرنے کے لیے ٹرسٹ فنڈز از دا بیسٹ فنل, because what trust funds do is they manage to pool the funds and bring them into a single funnel, and that trust fund, and then all the donors, including the lenders as well as the donors, grant financing donors, they have to then adhere to or subscribe to a certain set of rules for the purposes for which the trust funds have been set. That kind of a donor coordination and donor harmonization, donor alignment does not happen anywhere, although we keep on hearing about it, donor harmonization, donor alignment, etc. But what trust funds manage to do is they manage to achieve that. We've set up trust funds in Afghanistan, and of course one can say it's been a complete failure, but one can also say it's been successful. We set up trust funds in Somalia, in Sudan, in Syria, in so many places. But what those trust funds have done is they've brought the donors together. And what that does is, and I'll again refer to the 2004 tsunami in Indonesia, and which had affected Sri Lanka as well as Tamil Nadu in India. Because of the proliferation of the donors, جو آپ نے کہا تھا نا کہ 100 donors ہوں گے کم از کم, ہر ڈونر جو تھا نا جی اپنی پالیسیز, اپنی فائنینسنگ پیرامیٹرز کو پرسو کر رہا تھا, جس کی وجہ سے ہیوج ڈسپیرٹی was prevailing in the policy environment. ایک گاؤں میں گھر ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے این جی اوز کو بائیلیٹرل ڈونرز دے رہے تھے
کہ جی آپ جا کے $5,000 دے دیں, دوسرے گاؤں میں, ساتھ والے گاؤں میں $3,000 دے رہے تھے. اس سے سوشل کانفلکٹ ڈیولپ ہوا اس ایریاز میں. اینڈ دس از واٹ ہیپنس وین دا ڈونرز آر working in a complete uncoordinated and disparate policy environment. 2005 earthquake made sure that that did not happen. There was only one policy for housing reconstruction and for all the sectors. That is what a single funnel manages to do, and trust funds do help in that regard. And that is what ERA managed to do, Ji. So the point I'm trying to make is, I think there are always institutional arrangements, financing arrangements, which, if used properly, they can have huge benefits. And I think that's what I would like to just stop here. I'll come back again. Thank you. ویری گڈ. ناصر صاحب یہ بتائیے کہ مانتا ہوں ڈونرز کی انٹینشن بہت اچھی ہیں اور مانتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑے یہ قابل اور بڑے اچھے لوگ ہیں, بٹ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں smothered with love. Are we smothered with love or not? میں تو اگین کہتا ہوں کہ میں ڈونرز کے انٹینشن, کیپیسٹی اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ جانا ہی نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو آر ویری رائٹ, دے ہیو دیئر اون مشن. میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی انٹینشنز ہم ڈاؤٹ نہیں کرتے. بالکل میں کہتا ہوں بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے قابل لوگ ہیں, سب کچھ ہے. بٹ ایک اور چیز ہوتا ہے, اچھے پیرنٹس, قابل پیرنٹس جو صرف بچوں کو ایک وہ ککور میں بند کر کے ان کو سمدر کرتے اللہ وہ قابل نہیں رہتے آگے چلنے کے. یہ کیا یہ ہو رہا ہے؟ Sir, why are we calling them parents and we are the kids? We should be the parents and they should be the kids. So میرا ملک ہے, میرا یونٹ ہے, میری کمپنی ہے, میرا پاکستان ہے, میرا پنجاب ہے. I will determine what needs to be done. I can quote a couple of other examples here as well. لیکن پھر بہت سارے bureaucrats ہمارے اور maybe some donor mind کر جائیں گے. This is urban unit is one. I have at least 5 other projects where I put my foot down. Despite donors' advice, میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا because this has been a failure in the past like this. And I put my foot down and they, I mean, obviously, اگر انہوں نے پروجیکٹ چلانا ہے, اگر انہوں نے اپنا پیسہ ڈسبرس کرنا ہے, they cannot do it without my signature. Unless the bureaucrats are very clear on that. سر پاکستان میں اگر ہم ایک بینک کے ڈائریکٹر کو وی وی آئی پی اور اسٹیٹ پروٹوکال دینا شروع کر دیں گے تو obviously وہ جو کل آپ کہہ رہے تھے کہ اکانومسٹ کو منسٹر جو ہے وہ لفٹ کراتے ہیں, تو why should we be doing that? Unless we own our country. جو آپ کی ایگزامپل ہے کہ اسکالرشپ دیتے ہیں یا in other words رشوت دیتے ہیں, سمپل ورڈ میں برائب کرتے ہیں وہ, yes they do, but it is not the bank only. مجھے تو اسٹیٹس نے بھی برائب کیا ہے, مجھے زمینداروں نے برائب کیا ہے, مجھے انڈسٹریز نے برائب کیا ہے. Everyone tries to bribe a person who holds power, چاہے وہ ایس ایچ او ہو, چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو. اب اس کو یہ ذمہ داری اس کو کیوں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جو برائب کر رہا ہے اس کا تو کام ہے. ڈاکٹر سارے برائب لیتے ہیں فارما کمپنی سے, کوئی ڈاکٹر باہر ملک نہیں جاتا اپنے پیسے کے اوپر. Why do we do that? So I am saying کہ if we have, again I would focus on the same what Raja Saab is saying. Let's learn and let's focus on the future. What are we recommending to the government? I cannot recommend anything to the country director of any bank or others. I should be able to recommend to my establishment division that 1, 2, 3, yes, these are the weaknesses, these are the loopholes, these are the leakages, please plug these. And you, agar aap ek PMU ke project director, I'm sure کہ ایک پروجیکٹ I'm talking very recently, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی اس میں پی ڈی رہے گا جب تک یہ پروجیکٹ چلتا ہے. 5 سال کا پروجیکٹ ہے, اب 18 پروجیکٹ ڈائریکٹر بدل دیتے ہیں. I don't think کہ اس میں کسی اور کا قصور ہے یا کوئی اور ایجنڈا آتا ہے. جب آپ 18 پروجیکٹ ڈائریکٹر بدلیں گے تو کون سا پروجیکٹ سکسیسفل ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیجیے. آپ آسمان سے فرشتے بھی لے آئیں, 18 نہیں بندے چلا سکتے ایک پروجیکٹ کو. سو اس وجہ سے ون آف دا ریزنس فار سکسیس اگین, چاہے وہ ایرا ہے یا یونٹ ہے, کنٹینیوٹی تھی. آئی ریمین دیئر فار 13 years, سو وی کوڈ کنٹینیو. آپ کیوں 18 بندے بدلتے ہیں؟ سو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نیڈس ED, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اینڈ پلاننگ کمیشن, these 3 need to sit together and find out the way. اچھا ایک لاسٹ میرا پوائنٹ جو میں صبح بھول گیا تھا, ہم ڈونر فنڈڈ پروجیکٹس کی تو بات کر رہے ہیں, ہم اپنے PSTP پروجیکٹس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ I think PST projects میں I've read somewhere figure day before کہ 62% projects جو ہیں وہ ٹائم اور کاسٹ کو اوور رن کرتے ہیں despite everything available. ایک پرومس میں نے اسٹڈی کیا تھا,
5 پروجیکٹ ایسے تھے کہ جو پچھلے 8 سال سے چل رہے تھے، اور جس سپیڈ پہ ان کو پیسے ہر سال ریلیز ہوتے تھے، those projects would have taken 5 years to 500 years to complete. ہم اس سپیڈ پہ پروجیکٹ who was the donor? No one. The people of Pakistan are the donor for that. So if we are really asking who the real donor or lender is, they are the people of Pakistan, because I pay my taxes. The bureaucrat should be accountable to me and talk to me, not to the economist at the World Bank. Thank you. کیوں خدیجہ بی بی آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے اس ڈیبیٹ میں؟ بڑی اچھی ڈیبیٹ ہے کہ وی آر ریسپانسبل، بالکل میں مانتا ہوں 100% مانتا ہوں، بٹ ہوز وی خدیجہ بی بی آر یو انوالوڈ؟ اور یہ آپ کا کوئی اس میں حصہ ہے؟ آپ کوئی ڈونر سے بات کر سکتی ہیں؟ آپ کوئی پروجیکٹ سائننگ کے وقت آ جاتی ہیں یا نہیں؟ آپ کو کوئی اس میں فریڈم نہیں ہے؟ یہ بھی ذرا کھولنا چاہیے کہ وی کون ہے؟ جی خدیجہ بی بی. Thank you so much. Thank you so much for letting me in and making me hear all of these conversations. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں تو واقعی یہ بات سمجھ رہی ہوں. میں یہاں پہ اسکالرشپ پہ آئی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک قرض ہے کہ میں نے ان ریٹرن ان دا فارم پلیز آف بتا دیجیے پیسے اپنے بھی بارے میں اتار آپ کہاں، سکتی ہوں یہ لیکن بھی پیسے بتا نہیں دیجیے آپ چاہیے، تو کہاں میں نے ہیں ان کا تاکہ فارم پتہ آف چل جائے لوگوں کو. ریسرچر ہی کرنا ہے. بیکاز سوری آپ کچھ کہہ رہے تھے میں کہہ رہا ندیم تھا صاحب، آپ بتا کچھ دیجیے کہہ رہے اپنے تھے؟ بارے میں آپ ہیں کہاں تاکہ یہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے، جسٹ فار کانٹیکسٹ. اوکے میں صحیح یہ کہہ سوری. رہا ہوں کہ آپ بتا دیجیے آپ کہاں ہیں تاکہ وہ بھی کانٹیکسٹ آ جائے. سوری، ہاں ہاں، آل رائٹ. سو میں تاکہ وہ بھی ایک کانٹیکسٹ آ ابھی جائے. آپ نے بتائیے. بات کی، جی جی. سو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہو آر وی میں ہمارا کیا رول ہے. تو می ایز اے ریسرچر اس وقت یہ سوچ رہی تھی بیٹھ کے کہ آئی ایم ڈوئنگ پی ایچ ڈی فرام کلارک یونیورسٹی، کہنے کو ماشاء ون اللہ. آف دا بیسٹ جیوگرافی ڈپارٹمنٹ. لیکن میں یہاں سے جو کچھ بھی پڑھ کے آؤں گی، میرے پاس صرف 2 سال رہ گئے ہیں فنڈنگ کے، اور میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ جو کام میں کرنا چاہتی ہوں اس میں مطلب میں ایمبیشیس اکیلے نہیں ہو سکتی. میں نے اپنی زندگی کا جو 35 سال کا ٹائم تھا وہ بہت ایموشنل ہو کے گزارا فیلڈ میں، لائک زندگی میں. تو اس میں کوئی 10 سال کا ٹائم تو فیلڈ میں نے گزارا. سو آئی ورک ود پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹرس، جس میں نے یہ دیکھا کہ فارچونیٹلی آئی اسٹارٹیڈ ود اربن یونٹ ود ڈاکٹر ناصر جاوید. میں نے شعیب صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ تھی انتھوزیازم، کوئی کلیرٹی تھی اس ٹائم پہ جب میں نے مطلب انڈر ہز لیڈرشپ کام کیا. تو وہ جو یہ بات کر رہے ہیں نا ڈاکٹر ناصر جاوید کہ کس طرح سے آئی مین لائک لیکیجز ان کرنٹ فنڈنگ اور کس طرح سے ان سے سیکھنا ہے، اور جیسے ابھی انہوں نے بھی بتایا، راجا صاحب بھی کہہ رہے تھے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سر میں ایز اے ریسرچر اتنی کنفیوز ہوئی اسٹیج پہ کہ میں یہاں آئی ہوں ایک پاکستان میں کلائمیٹ کی ویریبلٹی اور ڈیمز کی کنسٹرکشن کی انٹرسیکشن کے اوپر کام کرنے کے کیا وہ واقعی اس ٹیکنیکلٹی کو کور کرتے ہیں جب وہ پلاننگ کرتے ہیں اور کاسٹ انالیسس کرتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے، اور کیا وہ واقعی ان اسمال ہولڈرس کے لیے، کیونکہ میں اسمال ہولڈرس کے اور اسمال ڈیمز کے اوپر کام کرنا چاہتی ہوں. تو میں اتنی کیوریس ہوئی ہے جاننے کے لیے تو کیا وہ ریزیلینس کا فیکٹر ہے، وہ آتا بھی ہے، اور اگر آتا ہے تو ریزیلینس کون ڈیفائن کر رہا ہے؟ لوکل بندے سے تو واقعی کوئی، میری کلوز آبزرویشن میں نے بہت اسمالر یونٹ لیول سے بھی کام سٹارٹ کیا تھا جہاں میں نے ڈیٹا پریپریشن کے لیے کام کیا، اور پھر میں نے مینیجریل لیول پہ بھی کام کیا جہاں مجھے کہا گیا کہ رپورٹ میں ہم نے ایسا میپ لگانا ہے جو کہ بتائے کہ بہت اچھی سچویشن ہے وہاں پہ کام ہونے کے بعد. سو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو ایز اے ریسرچر کیسے لے کے چلوں اس سٹیج پہ. مجھے فنڈنگ کی ضرورت ہے، تو یہاں پہ فنڈنگ جو ہے، میں ایک سٹیزن نہیں ہوں تو میرے لیے فنڈنگ کی، ریسرچ کے لیے فنڈنگ بہت لمیٹڈ ہے. آئی ہیو ٹو اپلائی فار ڈفرینٹ فنڈس تاکہ میں پاکستان آ کے ڈیٹا کلیکٹ کر سکوں. میں بہت موٹیویٹیڈ ہوں کہ پاکستان ہی آ کے میں نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. لیکن میں یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا لیکیجز ہیں ان کرنٹ فنڈنگ میں، اور ایز اے ریسرچر
مجھے کوئی سولوشن مل جائے آپ کے آپ لوگوں کی اتنی ایکسپرٹ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں، تو میرے لیے بہت بڑا آئی تھنک کہ یہ میرے لیے ٹریٹ ہوگی آج کی ڈیٹ میں. ہو آر وی کی آپ نے بات کی تھی، تو می ایز اے ریسرچر اس وقت کنفیوز ہوں. آئی ڈونٹ نو جو ایز اے پرسن جو سائن بھی کرتے ہوں گے فنڈنگ کے لیے کہ اچھا ہمارے ہاں سے یہ اتھارٹی گزری ہے، تو وہ بھی شاید کنفیوز ہی ہوتے ہوں گے کہ ہماری کون سا چلنی ہے، کیونکہ کس کو بینیفٹ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے تو آئی تھاٹ آف لائک اسمالسٹ یونٹ کے چلو اسمال ہولڈر ہے اگر، تو اسمال ہولڈر نے کچھ نہ کچھ وہ تو ان کی تو اکانومی امپروو ہوئی ہوگی کسی اسمال لیول پہ، اگر ادھر نہیں تو کسی نہ کسی پروونشل لیول پہ تو اکانومی امپروو ہوئی ہوگی. بٹ آئی ایم اسٹل کنفیوز کہ کہاں سے سوچنا شروع کرنا ہے. ہو آر وی میں ایز اے ریسرچر کیا کر سکتی ہوں کہ میں آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہوں اچھا یہ چیزیں، بیکاز آئی وانٹ ٹو بیکم اے لینڈ سسٹم سائنٹسٹ جو کہ ڈفرینٹ ڈومینس کے انٹرسیکشن پہ کام کرنا پسند کرے گا. لیکن اگین بات وہیں پر ہے، جب میں نے انکوائر کیا ایک چھوٹا سا ڈیٹا ان آرگنائزیشن سے جنہوں نے کام کیا تھا، اور میں نے انہیں بتایا کہ جی میں امپیکٹ اسیسمنٹ کے اوپر کام کرنا چاہتی ہوں، تو دے ور سو ریلیکٹنٹ کہ جو ان کی ایگزسٹنگ ڈاکومنٹس تھے وہ میرے ساتھ شیئر کروا سکتے وہ. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں کسی کے اینٹی ہو کے کام نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں جب آؤں گی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر کلچر یہ ہے کس کی کہ بات کر رہی ہیں ہماری؟ سوری سر. خدیجہ بی بی آپ کس کی بات کر رہی ہیں، ہماری لوکل آرگنائزیشنز یا فورن آرگنائزیشنز؟ سر میں لوکل آرگنائزیشنز کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ امپلیمنٹیشن کا کام لوکل کا ہے. فورن آرگنائزیشن تو فیزیبلٹی اسٹڈی بھی لوکل آرگنائزیشن سے ہی کرواتے ہیں. اور ڈیولپمنٹ کا گول کیا ہے، مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتا اس ڈیولپمنٹ کا ایکچوئل گول کیا ہے، اور کیا اس کو پراپر مانیٹر کیا جاتا ہے ریگولر انٹرول آف ٹائم کے بعد، تاکہ کیونکہ ابھی آپ لوگ بتائے تھے کہ 100+ آئی واز سرپرائز کہ اچھا 100+ فنڈنگ آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں، فورن ہی ہوں گی. میں تو یہی سوچ رہی ہوں، ہمارے پاس تو پیسے ہیں نہیں، تو فورن نہیں ہے، لوکل تو وہ کوئی نہیں، فورن ہی ہے. بالکل صحیح. جی. نہیں، آپ نے بڑے اچھے تو پوائنٹ سر ریز کیا، بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے بات کہیں آ جاتی ہے. جی گو ہیڈ خدیجہ بی بی، گو I'm ہیڈ، sorry، کمپلیٹ جسٹ میں یور یہ آرگومنٹ. صرف یہی جی میں بس یہی سوچی تھی کہ اگر وہ 100+ ہیں تو کیا کوئی باڈی ہے جو ان 100+ کو دیکھ رہی ہے کہ وہ کوئی اوور لیپنگ تو نہیں ہو رہی ہے. اگر اوور لیپنگ ہو رہی ہے تو وہ کوئی ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. چلے میں نہیں ازیوم کرتی کہ ٹرانسپیرنسی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے اینڈ پہ جب ہم وی کی بات کرتے ہیں تو جو وی ایز اسمالر یونٹ بھی ہیں اور جو کوئی بڑے یونٹ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں، جیسے کہ ایک اسمال ہولڈر کی آپ ایگزامپل لے لیں، اور وہ لوگ جو کہ جی ڈی پی لیٹ سے دیکھ رہے ہیں کنٹری کا کہ کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے، تو کس کی کس لیول پہ آٹونومی اور کس کو کس لیول پہ انڈرسٹینڈنگ ہے. مجھے لگتا ہے کہ نا اویئرنیس نہیں ہے اسمالسٹ یونٹ پہ، اسمالسٹ لیول آف جو جہاں سے ہم نے انفارمیشن گیدر کرنی ہے نا. جی دیکھیے انفارمیشن گیدر کرنی ایک چیز ہے، انفارمیشن تو ساری ہمارے اداروں کے پاس اور ہمارے پاس بھی ہے. اور انفارمیشن ڈیٹا، ایوری ریسرچر آئی نو واٹس ڈیٹا، آئی وانٹڈ ڈیٹا when I was a researcher too. But the question is data and there's lots of information available. جب میں دیکھتا ہوں ڈونرز کی رپورٹس تو مجھے جو ڈیٹا ملتا ہے وہ بڑا اسکیٹرڈ ملتا ہے اور بڑا عجیب ملتا ہے، اور آدھا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ میڈ اپ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ورلڈ بینک نے بنا دیا فگر کہ جی $5 بلین ریمیٹنس انڈیا سے آتی ہے. وہ پھر چیلنج ہوا تو چھپ کر کے پیچھے بیٹھ کے ورلڈ بینک نے فگر بنا دیا کہ 10 ملین ہاؤسنگ کی شارٹیج ہے. وہ جب چیلنج کیا تو پیچھے ہٹ کے ورلڈ بینک نے فگر نکال دیا 44% پاورٹی ہے. اب یہ بھی فگرز جو ناصر صاحب آتے ہیں اور جو ورلڈ بینک کی رپورٹس آتی ہے اور جو پولیٹیکل فگرز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شوڈ دا ورلڈ بینک بی ڈوئنگ دس؟ شوڈ دی اے ڈی بی ڈوئنگ دس؟ شوڈ آئی ایم ایف نے ایک جی سی ڈی سی نکال دیا ہے. جی سی ڈی سی کیا آئی ایم ایف کا کام ہے؟ میں تو آئی ایم ایف میں کام کرتا تھا، میں حیران تھا کہ جی سی ڈی سی کیا نکل رہی ہے. اور جی سی ڈی سی جب میں نے پڑھی گلوبل وہ جو کمپیٹیٹو کرپشن کی رپورٹ ہے، وہ تو ساری زمانی کلامی بات تھی، گپ شپ تھی. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نیب نے $5 بلین ریکور کر لیے. وہ کہاں گئے $5 بلین؟ کوئی سمجھ نہیں آئی.
تو ناصر صاحب یہ کوئی would you agree this is something سر that خوراک perhaps there is سر a معذرت limit کے to ساتھ what they should do or there is no limit? سر معذرت کے ساتھ پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ کھرا پھر ہی ہمارے اپنے گھر آتا ہے. میں آج بھی اس چیز کو یہی دیکھ رہا تھا. ایوری رپورٹ, ایوری پریزنٹیشن میڈ بائی اے سیکرٹری ٹو دی چیف منسٹر اور دا پرائم منسٹر, پہلی سلائیڈ میں ایون پاپولیشن کا ڈیٹا, گروتھ کا ڈیٹا, ریفرنس ورلڈ بینک کا ہے, اے ڈی بی کا ہے, آئی ایم ایف کا ہے, فلاں کا ہے, ڈھینگ کا ہے. اینڈ آئی آلویز سے کہ ہم نے اربوں روپیہ خرچ کر کے کیوں سینسس کرایا اگر ہم اپنے پی بی ایس کے ڈیٹا کو نہیں اون کر سکتے. سو اگین دس از این انفیریورٹی کمپلیکس. جب تک ہم انگلش نہ بولیں, جب تک ہم ورلڈ بینک کا ڈیٹا کوٹ نہ کریں, ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی. ریگارڈنگ دس ہاؤسز ڈیٹا 2005 کے 6 سے شاید یہ چل رہا ہے 2 ملین ہاؤسنگ کے کتنا شارٹیج جو ہے, اور میں اس دن سے اس چیز کو چیلنج کر رہا ہوں. 10 ملین سر, 10 ملین. 10 ملین. تو میں کہتا ہوں وہ 60 ملین بندے سڑکوں پہ کہاں پڑے ہیں جن کے لیے ہاؤسنگ شارٹیج ہے. وی ڈونٹ ڈیفائن تھنگ, وی ڈونٹ ڈو دیز تھنگس. So unless this inferiority complex is removed, we must start trusting our own data. تب تک ہم اس چیز کو جو ہے, میں میری طرف سے سر ساری دنیا چھاپ لے, جو مرضی چھاپتے رہے پاکستان. If I don't bother about it, why should ہم اس کو کوڈ ہی کیوں کرتے ہیں؟ میرا ڈیٹا کہاں ہے؟ So build our own capacity. Thank you. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بٹ راجا صاحب, کیا ورلڈ بینک یا ڈونرز پہ کوئی لمیٹیشن ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہمارا ایک ادارہ ہے ای اے ڈی جو اس کو مینج کرتا ہے. خجلی ابھی میں نے پوچھا ای اے ڈی مینج کرتا ہے, پر ای اے ڈی کے سیکرٹری کو $5,000 ملتے ہیں جب وہ جاتا ہے ورلڈ بینک کی میٹنگ پہ, اس کو $5,000 ملتے ہیں جب وہ جاتا ہے اسلامک ڈیولپمنٹ کی میٹنگ پہ, اس کو $5,000 ملتے ہیں جب وہ اے ڈی بی کی میٹنگ پہ جاتا ہے, اور وغیرہ وغیرہ اور بڑی چیزیں. پھر ای اے ڈی کا سیکرٹری اکثر ڈونر کنسلٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے. کیا یہ میکنزم ہمیں تو جب کرپشن کا وہ دعویٰ لگاتے ہیں اور ہمیں بہت کرپشن کے دعوے دیتے ہیں, تو کیا انٹرنیشنل ایجنسیز کو اندر نہیں تھوڑا دیکھنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب, میں پھر ڈاکٹر ناصر جاوید صاحب نے جو بات کی ہے میں اسی پہ آتا ہوں. آپ ان ریسپانس ٹو یور کویشچن, اینڈ ڈاکٹر ندیم الحق یو نو دس ویری ویل. سر انڈیا میں کنٹری ڈائریکٹر جو ہے ورلڈ بینک کا, اس کو ڈپٹی سیکرٹری ملتا ہے جی منسٹری کا. اس سے اوپر جانے کے لیے جوائنٹ سیکرٹری سے بھی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے یا ملنے کے لیے اس کو کئی ہفتے انتظار کرنا پڑتا ہے. سیکرٹری تو آپ بھول ہی جائیں سر. پاکستان میں منسٹر از اے فون کال اوے سر, اینڈ فرسٹ نیم بیسس. I've seen this with my own eyes sir. یہ جو ہے نا جی, this is our own weakness sir. Coming back to what Dr. Nasir Javed was saying sir. آپ نے کہا نا کہ ڈونرز کی کوئی لمیٹیشن ہونی چاہیے. We have to set the parameters sir. If we can set the parameters that this is what is doable and this is what is not doable, that is what's going to keep the donors at bay, or at least donors meaning MDPs as well as bilateral donors, at least they will work within that corridor sir. That corridor needs to be defined by us. We do not define that corridor. So limitations کی آپ نے بات کی, وہ limitation ہم define کر سکتے ہیں. Yeah, this is the response to your question sir. Sir, میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا sir, just one last point before my time is up sir. Sir, ہم لوگ donors کی جو آپ نے بات کی limitation یا ان کی کیا value addition ہے یا کیا ان کے numbers quote کرنے چاہیے sir. Sir, ہم donors کی جو ان کی جو wealth of knowledge ہے sir, چاہے وہ غلط بھی کیوں نہ ہو سر, لیکن ایٹ لیسٹ اگر انہوں نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے اوپر اگر کچھ چھاپا ہوا ہے سر, تو کیا اور ملکوں کو اورنگی پائلٹ پروجیکٹ جو ہے اس کو ایمولیٹ کرنے کا اگر دل چاہے تو وہ نہ کریں اس کو سر, صرف اس نالج سے ہی فائدہ اٹھائیں سر. چائنا لونز لیتا ہے صرف نالج کے لیے, انڈیا بھی ابھی لونز لیتا ہے صرف نالج کے لیے سر. وائی کانٹ وی بینیفٹ فرام دا نالج جو ڈونرس کے پاس نالج ہوتی ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں سر. دیکھیں, ڈاکٹر ناصر جاوید یہاں ہے, اربن فلڈنگ از بیکمنگ اے میجر ایشو سر. ہم اربن فلڈنگ کا اگر آؤٹ کم دیکھیں, اربن فلڈنگ کیوں ہو رہی ہے سر؟ اٹس ناٹ بیکاز ڈونرز جو ہیں ان کی کوئی غلطی ہے اس میں, اٹس بیکاز ہماری اپنی غلطی ہے سر. ہم رین واٹر اسٹارم واٹر ڈرینیج بناتے بھی ہیں تو اس میں ہم اتنا پورا کرکٹ پھینکتے ہیں کہ وہ چوک ہو جاتا ہے. اس میں ڈونرز تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ایٹ لیسٹ ڈونرز کے پاس اتنی نالج ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ پورا کرکٹ کو باہر کیسے رکھ سکتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے آپ چوک ہونے سے بچا سکتے ہیں سر. یہ چیزیں سر ہم نے خود لرن کرنی ہے.
And I think this is where I feel that the onus is really on us. And if we want, we can keep them at bay and just benefit from the good things that they have to offer, sir. Back to you, sir. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، 100% اگریڈ. بٹ وی میں میرا خیال ہے ہمارا تو کوئی ہاتھ نہیں، وی میں ہاتھ جو ہے وہ سول سروس کا ہے، اور ڈونرز جو ہیں وہ سول سروس کے ساتھ ان کا ایسا گٹھ جوڑ ہے، ایسا گٹھ جوڑ ہے، کوئی وجہ تو کوئی ریزن ہے کہ وہ ڈونرز ان کو پالتے ہیں. اب آپ دیکھیں، میں ایف سی ڈی او کے پروجیکٹس اگر دیکھوں، ناصر صاحب کو میرے سے بہتر پتہ ہے، ایف سی ڈی او کے سارے پروجیکٹس میں سول سروس گھسے ہوئے ہیں، پولیس والے بھی گھسے ہوئے ہیں، ہر سول سروس کا بندہ گھسا ہوا ہے، ہر جناب ریٹائرڈ ججز بھی گھسے ہوئے ہیں، سب. وہ کوئی از اٹ اے کوئنسیڈنس کہ وہ ان کو رکھتے ہیں یا از دیر سم تھنگ ایلس؟ نمبر 2 جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے بتائیے، ٹھیک ہے ان کی ویلتھ آف نالج ہے، although ویلتھ آف نالج پہ اب کوئی پراپرائٹری رائٹس نہیں رہے، پہلے زمانے میں تھے، اب نہیں ہے. اب ماشاءاللہ انٹرنیٹ آفرز می اے بگر ویلتھ آف نالج دین دا ڈونرز ڈو. نمبر 2 جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے؟ کیا اربن یونٹ بنا دیا، اگر پی آئی ڈی پہلے سے اور ادارے ہیں جو، یا ہم لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں، ڈز دیٹ ناٹ میٹر؟ آر دا ڈونرز being honest when they ignore our research and push their agenda down? I think یہ بھی تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ donors are all, as I said, ماشاءاللہ بیوٹیفل، اور ہم لوگ صرف کمزور بے وقوف ہیں. ہماری ریسرچ، جیسے میں نے کہا WDOR میں کیوں نہیں وہ ہماری ریسرچ لگاتے؟ ہماری بائی ڈونٹ مین پاکستانی، پوری دنیا سے جو افریقن ملک ہیں، سارے تھرڈ ورلڈ ملک ہیں، WDR میں آپ پلیز خود چیک کر لیں کتنی ریسرچ ہوتی ہے جو دوسرے ملکوں سے آتی ہے. Sir, can I just quickly come in on this, sir? Please go ahead. Please go ahead. It's an excellent question, sir. I'll again come back to what Dr. Nasir Javed Saab said earlier, ji. ہماری and having worked in this field for the last 45 years, جی اتنی ہمارا اپنا ویلتھ آف نالج اتنا زیادہ ہے، ہوم گرون سر، ہم اس کو پی ایس ڈی پی میں یوز نہیں کرتے. جی آپ ماشاءاللہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن رہ چکے ہیں سر، آپ یو ہیڈڈ ٹیکنیک میٹنگس. مجھے بتائیے کہ کتنے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ ہوم گرون آپ کے جو سکسیسفل انیشیٹوز ہیں ان کو انکارپوریٹ کرتے ہیں اپنے اندر. میں آپ کو مثال دیتا ہوں سر. آئی مینشن اورنگی پائلٹ پروجیکٹ، اٹس اے گلوبلی ایکلیمڈ ڈاکٹر اختر امید خان صاحب کا جو تھا انیشیٹو، اینڈ اٹس دا موسٹ سسٹینیبل project that has ever been done at the community level. جی میں کمیونٹی لیول کی بات کروں سر، آپ دیکھ لیں، یہ ہماری میڈم خدیجہ نے بات کی، شعیب سلطان صاحب کی، آپ کے جو رول سپورٹ پروگرامس ہیں جی، دے آر ڈوئنگ امیزنگ ورک سر. آپ جہاں 9 رول سپورٹ پروگرامس ہیں جی پورے پاکستان میں جو شروع ہوئے تھے آغا خان رول سپورٹ پروگرام سے، جی دے آر ڈوئنگ امیزنگ ورک. ان کو کس حد تک ان کے جو ورکنگ ہے، یا ان کو کس حد تک امپلیمنٹنگ پارٹنر بناتے ہیں کسی پی ایچ ڈی پی پروجیکٹ میں؟ نہیں بناتے سر بالکل. یہ جو ہے نا سر، دس از یہ ہمارا اپنا، وی نیڈ ٹو سیٹ آور اون شاپ ان آرڈر وین اٹ کمز ٹو دا پی ایچ ڈی پی، وچ ایز ڈاکٹر صاحب سیڈ، اس کے ڈونرز تو جی ٹیکس پیئرز ہیں، سٹیزنز ہیں پاکستان کے، انہی کے پیسوں کو اگر ہم صحیح طرح یوز نہیں کریں تو باقی باہر کے ڈونرز تو اور بات ہے. میں آپ کو اے جے کے کا بتاتا ہوں سر، آئی کیپ آن سیئنگ ورلڈ بینک نے سر ایک رورل واٹر سپلائی کا پروجیکٹ سپورٹ کیا تھا اے جے کے بلوچستان اور سندھ میں سر ان دا 90s. اے جے کے والا پروجیکٹ از دا موسٹ سکسیسفل سر. ابھی بھی میں وہاں جاتا ہوں نا سر، لوگ کہتے ہیں وہ رول واٹر سپلائی کا پروجیکٹ جو تھا جی، ہمیں پانی مل گیا تھا، کمیونٹی بیسڈ اپروچ، ابھی بھی وہ چل رہی ہیں اسکیمیں. سندھ اور بلوچستان کی جی ہے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ان کو امپلیمنٹ کیا سر، وہ سب بیٹھ گئی سر اسکیمیں. تو یہ جو ہے نا سر کہ ہم اپنے ہی جو سکسیسفل ایکسپیرینسز ہیں جی، ان کو ہم اپنے ملک میں ہی پی ایچ ڈی پی میں مین اسٹریم نہیں کرتے. کوشچن سر یہ ہے، وائی ناٹ سر؟ بیک ٹو یو سر. میں ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ. جی go ahead. یہ راجہ صاحب کا کوشچن چونکہ زیادہ بڑا اور یہ اس دوسری طرف جا رہا ہے، میں پچھلے آپ کے ایک پوائنٹ پہ تھوڑی سی 2 منٹ کی کلیریفیکیشن. آپ کے 2 سوال تھے کہ جی یہ ایف سی ڈی او میں سارے سول سرونٹس کیوں گھسے ہوئے ہیں، اور ای اے ڈی کا سیکٹری جاتا ہے تو اس کو $5,000 ملتے ہیں. 2 سیپریٹ آنسرس. سر کوئی بھی سول سرونٹ ایٹ لیسٹ ان آور ٹائمز، آئی ایم شیور ناؤ، ہم اخبار میں ایک آرٹیکل بھی نہیں لکھ سکتے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی اجازت کے بغیر ریٹن. نمبر 2، سول سروس میں جب 90s میں تھا، کسی فارن آفس کے، ایمبیسی کے کسی آفیسر کو ملنے کے لیے فارن آفس کی ریٹن پرمیشن چاہیے ہوتی تھی. ایون چیف منسٹر آف اے پروونس جب کسی ایمبیسڈر کو ملتا تھا تو فارن آفس کا ایک بندہ ساتھ کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا. That is actually the control that the establishment division has on the civil servants. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس کی مرضی کے بغیر گھس گئے ہیں تو no, it is very much by permission with that.
جہاں تک $5,000 کا تعلق ہے تو یہ بہت دفعہ ڈسکشن ہوئی تھی اور میں نے ایک بڑی سیریس میٹنگ میں جو پروپوزل دی تھی کہ یہ $5,000 صرف سیکرٹری کے پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں جانے چاہیے. اور یہ بھی پاکستان کا رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا, یہ اس نے ورلڈ بینک والے نہیں کہتے کہ یہ آپ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالیں. میں نے کہا تھا کہ سارا ڈپارٹمنٹ محنت کرتا ہے, پورا ڈویژن محنت کرتا ہے, تو لیٹ دس بی اے پول کہ جس میں ورلڈ بینک, اے ڈی بی سب کے آئیں, اینڈ دین گیو پرپورشنیٹ ٹو دی اسکیل, ہر ایک کو ایک بونس 2 بونس آپ دے دیں, تاکہ سیکشن آفیسر جس نے فائل تیار کی ہے, سیکرٹری بیچارے نے کیا کرنا ہے خود, جو ڈپٹی سیکرٹری جس نے اس کی سیٹ بک کرائی ہے جہاز کی, ان کو بھی پیسے ملنے چاہیے. تو مجھے اس کا فوراً جواب ملا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ ہیں نہیں یہاں پر, تو اس لیے آپ دوسروں کی روزی بھی خراب کر رہے ہیں. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ unless establishment division is a conniving with these two things, donors can't do anything. Thank you. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پر دیواروں پہ ایک چیز لکھی ہوتی ہے ہمیشہ پورے پاکستان میں, رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں پتہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو صرف یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا میں نے جو اکنامکس سیکھی تھی اس میں انسینٹیو تھیوری بہت ضروری چیز تھی, اور اس میں یہ تھا جب آپ پیسے دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں تو اس کے انسینٹیوز پہ آپ غور کریں. تو کیا ماشاءاللہ اتنے عقل مند ملٹی لیٹرلز ڈونرز, ماشاءاللہ اتنے بھاری لوگ, جیسے ایک پروجیکٹ ہے یہ ایف سی ڈی او کا آئی جی سی, ٹھیک ہے, وہ پچھلے 30 سال سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں پال کالیر وغیرہ نے بے تحاشا پیسے بنائے ہیں. بٹ اب یہ کہنا کہ پتہ نہیں چلتا ان کو کہ کیا ہو رہا ہے, یہ بھی ذرا زیادتی ہے تھوڑا سا. مانا ہماری بھی غلطی ہے, کچھ غلطی دیکھیں, رشوت دینے والے کی بھی ہے, رشوت لینے والے کی غلطی ہے, دینے والے کی بھی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ دینے والی کی اور صرف ایک ہی کی. پر دوسری طرف چلے, ذرا مجھے بتائیے کہ یہ جو ہے ان کا جو سارا, سوری راجہ صاحب نے ایک چیز کہی تھی میں بھول گیا, بڑی اچھی بات کہی تھی. دیکھیے سب باتیں ٹھیک ہے, پر یہ بتائیے پروجیکٹ, ہاں پروجیکٹ پی ایس ٹی پی پہ, یس پی ایس ٹی پی پہ تو میں جب سے پلاننگ کمیشن میں کہہ رہا ہوں پی ایس ٹی بند کر, مودی نے پلاننگ کمیشن بند کر دیا, خدارہ بند کر دیا, بہت ہو گئی. ڈونرز کو کہا, کس نے مجھے پش بیک کیا جب میں نے کہا پلاننگ کمیشن بند کر دے؟ ورلڈ بینک نے کہا نہیں بند کریں گے, سوال نہیں پتا, کیونکہ ہمارے لونز یہاں سے آتے ہیں, اگر آپ بند کریں گے تو ہم. میں نے سول سروس ریفارم کی بات کی, مجھے یاد ہے وہ جو تھا یہاں موروکن بندہ, اس کا نام رشید اور اس کی باس ایزابیل گوریرو, دونوں نے میرے خلاف باتیں کی کہ یہ بالکل غلط کہہ رہا ہے, سول سروس ریفارم نہیں ہونا چاہیے. اور سالوں سے بڑی بحث ہوئی, راجہ صاحب ورلڈ بینک میں بحث ہوئی, انہوں نے کہا سول سروس ریفارم نہیں ہو سکتا, بہت اچھی چیز ہے, یہ ہمیں چاہیے, ہمیں ضرورت ہے. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا. تو کیا ڈونر کا ڈائگنوسس اچھا ہے؟ Are they doing a good diagnosis by telling us civil service reform نہیں ہونا چاہیے, پروجیکٹ بیس چلیں؟ دوسری چیز میں نے ایک اور چیز کہی تھی, لرننگ فرام رابرٹ لوکس اینڈ دی انڈوجنس گروتھ تھیوری, ڈارن اسموگلو وغیرہ جو سارے اب آج کل بڑے لوگ لکھ رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا, میں نے کہا پروجیکٹ بند کر دیں, پلاننگ کی طرف چلیں. پروجیکٹ ماضی کی بات ہے. ورلڈ بینک نے خود ولفنسن کے زمانے میں کہا تھا پروگرام لینڈنگ کرو, پروجیکٹ لینڈنگ بند کرو. ایک تو مسئلہ یہ اپنے آپ بھی بیک اینڈ فورتھ چاہتے رہتے ہیں, تو وی ہیو ٹو ریئلی تھنک اباؤٹ اٹ. بٹ مائی مین پوائنٹ از I want to be an equal protagonist. I don't want to be a junior protagonist. As a Pakistani, not me personally, as a Pakistani, I want Pakistanis to have an equal seat. یہ نئے بچے آ رہے ہیں خدیجہ ٹائپ لوگ, they should have an equal seat. میں تو ساری زندگی I've had an inferior seat. میں تو ساری زندگی I've been second to the donors. کیا یہ چلنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ حسن الیاس صاحب بولیے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ذرا اپنے آپ کو انٹروڈیوس بھی کر دیں اور بولیے, انمیوٹ کر لیں حسن صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. میرا نام حسن الیاس ہے, میں انوائرمنٹل اسپیشلسٹ ہوں اربن یونٹ میں. تو آئی ہیو بین ان سرٹن انسٹنس جہاں پہ اس طرح کے ڈیسیجنز ہو رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ ڈونر فنڈڈ ایجنسیز ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو مائی پوائنٹ آن دس از کہ ہمیں ہر دفعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ شاید ایک کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں دے سکتے, بٹ ان ریسنٹ پاسٹ آئی ہیو سین دیٹ کہ اگر آپ کاؤنٹر آرگومنٹ دیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے, اور آپ کے بہت سارے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ بے شک ڈونر فنڈڈ پروجیکٹس بھی ہوں, اگر آپ انہیں ود ایویڈنس سپورٹ کریں تو وہ اس کو چینج بھی کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو نیا گرین ڈیولپمنٹ پروگرام آیا ہے پنجاب کے اندر, وہ آل ٹوگیدر اس کا پورا اسٹرکچر چینج ہو گیا. 90% آف دا پروجیکٹ جو کہ ڈیزائن ہوا تھا ایٹ دا انسیپشن, وہ اب وہ بالکل کمپلیٹلی چینج ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا زیادہ ایشو جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ ہمارے پاس یا تو ہم ریسرچ نہیں کرتے ہیں, یا ہم شائع ہوئے ہیں اس کو پریزنٹ کرنے سے کہ بھائی وہ بیک لیش ہوگا,
اور سی ای او کیا سوچے گا یا سیکٹری کیا سوچے گا, اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے نا بہت ساری شاید پرابلم اٹھانی پڑے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر آپ بالکل جیسے آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, اور اگر ہم ڈسکشنس کریں اور اپنا کاؤنٹر آرگومنٹ ود ایویڈینس اگر آپ پرپوز کریں, تو دیر از نو پوائنٹ کہ لوگ اس کو سنتے نہیں ہیں یا اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے. آل دا ریزسٹنس ہوتی ہے, اور آئی ہیو بین کروسیفائڈ یا جو لوگ اس پہ بات کرتے ہیں, بٹ اگر آپ پرسسٹنٹ ہوں تو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. لاسٹلی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک اٹیمپٹ کی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب میں کہ ہم نے پول آف پروجیکٹس بنائے جو کہ ہم ڈونر فنڈڈ کے لیے, ڈونر فنڈڈ ایجنسیز ہیں ان کے لیے بنا کے رکھیں, پہلے سے ان کے کانسیپٹس بنا کے رکھیں, تاکہ ہم جو بھی ہمارے پاس بینکس آتے ہیں تو ہم انہیں کہیں کہ اس میں سے پک اپ کر لیں. بٹ وہ شاید اتنا سکسیزفل ہو نہیں سکا کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہوئی نہیں ہوئی تھی. وہ ہمیشہ کی طرح گورنمنٹ میں جس طرح ہوتا ہے کہ فائر فائٹنگ موڈ کے اوپر ڈیولپ کیے ہوئے تھے. لیکن اگر ہم اس طرح کے کچھ پول آف پروجیکٹس ڈیولپ کر کے رکھیں تو شاید اور اس کو ایمپسائز بھی کریں تو شاید ہمارے جو بینکس ہیں وہ اس کو ٹیک اپ کر لیں. تو دیز آر فیو پوائنٹس فرام مائی سائڈ. ویری گڈ پوائنٹ. ڈاکٹر صاحب میں ایک پوائنٹ تھوڑا سا آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ نے ایز اے پاکستانی آئی وانٹ این ایکول سیٹ آن دا ٹیبل. آئی ٹوٹلی ڈس ایگری. وی شوڈ بی آن دا چیئر. How can they get an equal seat in my country? This is my country, so we should lead them. They should support us. Thank you. Sir, इसमें can I come in, sir? جی پلیز. یہ جو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ناصر جاوید نے ابھی بات کی ہے جی, اگین آئی ایم سوری وی آر ریفرنگ ٹو دا سیم پروجیکٹ ٹائم اینڈ اگین, بٹ آئی تھنک اٹس اے گڈ کیس اسٹڈی. جو پنجاب سٹی گورننس امپرومنٹ پروجیکٹ تھا جو ڈاکٹر ناصر جاوید نے لیڈ کیا تھا وین ہی واز سی ای او اربن یونٹ, اینڈ ورلڈ بینک نے اس کو سپورٹ کیا تھا. ہم نے کچھ آلموسٹ 6 سے 8 مہینے لگائے جی صرف ڈسبرسمنٹ لنکڈ انڈیکیٹرس کو پہ اگری کرنے کے لیے, جو کہ those disbursement indicators had to be achieved before the disbursement could be made of the loan tranches جی. ورلڈ بینک نے اپنا گلوبل ایکسپیرینس کے بیسس پہ جی کافی اس میں جو ورڈنگ تھی وہ لے کے آئے, کچھ ایکشنز لے کے آئے. End of the day, it was Dr. Nasir Javed and his very capacitated urban unit team. And I'm using this term over here, the capacitated urban unit team, which again the credit goes to Dr. Nasir Javed because he selected them, hired them. They pushed back and they said جی کہ ہمارے 5 cities جو ہوں گی ملین پلس cities پنجاب میں, ان میں جو صورتحال ہے, this is what we need. اینڈ جو اینڈ میں جو ڈسبرسمنٹ انڈیکیٹرز کا جو پالیسی میٹرکس بنا تھا سر, وہ اٹ واز سو کلوز ٹو گراؤنڈ ریالٹیز اینڈ واٹ واز نیڈیڈ کہ وہ پروجیکٹ تھا وہ ڈاکٹر ناصر صاحب کیسے بتا سکتے ہیں کہ اٹ واز اے فیئرلی سکسیسفل پروجیکٹ. سر دس از دی پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از جو ڈاکٹر ناصر جاوید نے پہلے بات کی کہ ایک ریکمنڈیشن جو ہے فرام دس ایکسلنٹ یوٹیوب ویبینار جو آپ کا ہے سر, ہمیں اپنی پبلک سیکٹر میں کیپیسٹی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے جی. ہمیں جب کیپیسٹی جب تک نہیں ہوگی سبجیکٹ بیسڈ کیپیسٹی سر, اس وقت تک وی ول ناٹ ہیو دا کانفیڈنس ٹو پش بیک. اربن یونٹ نے کیا اینڈ دے ہیڈ دا کانفیڈنس ٹو پش بیک. میں آپ کو مثال دیتا ہوں سر آج کل کلائمیٹ چینج اینڈ کلائمیٹ فائنانس پہ بڑا زور ہے سر. ڈونرز کافی کہہ رہے ہیں, ملٹی لیٹرلز بھی کہہ رہے ہیں جی. منسٹری آف کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹ میں جی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ جو ڈونرز کہتے ہیں جی کہ آپ یہ کلائمیٹ چینج اتھارٹی بنا لیں یا آپ کلائمیٹ فائنانس ونگ بنا لیں, اس کو کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ دے سکیں یا کاؤنٹر اس کو پروپوزل دے سکیں جی. میں یہ ایسے براڈ بات کر رہا ہوں سو میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی خاص بات نہیں کر رہا میں, بٹ دس از بیسڈ آن واٹ آئی سی جی اینڈ آئی ہیو بین ان سم ویز لوکنگ ایٹ دی سچویشن. میں اس سے آئی ایم جسٹ یوزنگ دس ایز این ایگزامپل کہ اگر ہمارے پاس وہ کیپیسٹی اگر ڈیولپ اگر ہو ود ان دا منسٹری اور وہ انٹینشن ہو جی کہ ہم نے وی شوڈ بی ان دا چیئر ایز ڈاکٹر ناصر جاوید سیڈ, تو وی کین پش بیک جی. اینڈ آئی تھنک دس از ون آف دا فرسٹ تھنگس دیٹ نیڈ ٹو بی ڈن. ہوتا یہ ہے سر باہر سے بائلیٹرل ڈونرز خاص طور پہ جن کے وہ گرانٹ فائنینسنگ کرتے ہیں, گرانٹ فائنینسنگ از فری منی, ہم اس کو ریفیوز نہیں کرتے. دین دے آلسو کم ود دیئر اون ایجنڈا, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ان لوگوں کو بھی رکھیں, ان لوگوں کو بھی رکھیں اور یہ سب کچھ ہوگا جی. لیکن جب لونس آتے ہیں وچ آر مینی ٹائمز بگر ان سائز دین دا گرانٹ فائنینسنگ, اور وہ ہمارے ٹیکس پیئرز کا منی ہے, اس میں سر وی نیڈ ٹو ایٹ لیسٹ پٹ آور فٹ ڈاؤن اینڈ سے جی کہ نہیں, دس از واٹ وی نو بیسٹ اینڈ دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو اینڈ وی ول ناٹ ٹیک دس کائنڈ آف اے ڈکٹیٹ فرام یو جی. بیک ٹو یو سر. بالکل ٹھیک جی. اچھا جی, میں آخر میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں. شعیب صاحب, ویلکم ٹو یو ان اے منٹ.
میں نے ابھی جی آج کل آپ کو پتہ نا میں نے کہا نا ریپوزیٹری جو ویلتھ انفارمیشن کی ہے یا انالیسس کی وہ ورلڈ بینک کے پاس اب نہیں ہے. اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے تو میں نے ابھی ڈال دیا چیٹ جی پی ٹی میں بتائیں ورلڈ بینک کے فیلڈ پروجیکٹ کتنے ہیں ADB دونوں کے. اس نے مجھے بتایا سوشل ایکشن پروگرام, اس نے بتایا نیشنل ڈرینیج پروگرام, اس نے بتایا انرجی سیکٹر ریسٹرکچرنگ پروگرام, ADB انرجی سیکٹر پروگرام 2005 to 17, روڈ سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, سن سٹیز امپروومنٹ پروگرام, میگا سٹی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اینڈ انرجی سیکٹر انٹرپرائز, پبلک سیکٹر انٹرپرائز ریفارم, یہ بھی ADB کا چل رہا ہے ابھی تک. ریوائٹلائزنگ ایکو سسٹمز راوی بیسن, پالیسی بیسڈ لونز. فائنلی وہ کہتا ہے, بڑی مزدار بات کہتا ہے, ورلڈ بینک اینڈ ADB have not merely had bad implementation problems in Pakistan. They have repeatedly financed the same governance illusion that weak public sector agencies can be bypassed, incentivized, or temporarily supervised into performance without changing the underlying state structure. اب مسئلہ یہ ہے, بات وہی آ جاتی ہے سول سروس ریفارم پہ, جو آپ اگر بات کریں دیکھیں تو میرا خیال ہے کوئی پاکستانی کے اکانومسٹ پہ ڈسگری نہیں کرتا, آپ لوگ بھی ڈسگری نہیں کرتے, پر ڈونر کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کرنا. نمبر 2, آپ اگر ورلڈ IMF کا دیکھیں اس وقت میرا خیال ہے ہر پاکستان کے اکانومسٹ نے IMF کے خلاف لکھا ہے in the newspapers. حفیظ پاشا سے لے کے ثاقب شرانی, عشرت, everybody has been writing. But the IMF, my former agency, does not want to talk to anybody. وہ کہتے ہیں we are right, we will tax you more. تو quite frankly I think یہ جو آپ چیئر میں بیٹھنا چاہتے ہیں ناصر صاحب, ہمیں تو کمرے میں بھی نہیں آنے دے رہے وہ, تو اس پہ ہم کیا کریں؟ جی شعیب صاحب, you wanted to say something, then I'll ask you guys and then we'll close. جی شعیب صاحب. سر میں کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر پروجیکٹ, ہر پروگرام, اس میں ایک میجر کمپوننٹ ڈونرز کا وہ یہی ہوتا ہے کہ جی ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. بالکل صحیح. وہ یعنی کہ 1947 سے اگر ہم فار ایگزامپل لون لے رہے ہیں تو آج تک ہماری کیپیسٹی کیوں نہیں بلڈ ہوئی, اور جو لوگ ٹرین ہو گئے اس پروگرام کے تحت وہ کدھر جاتے ہیں؟ ڈاکٹر ناصر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ 18 پروجیکٹ ڈائریکٹر جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. میں سمپلی اس کو سم اپ کرتا ہوں, یعنی کہ ایز اے کنسلٹنٹ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر کبھی موقع ملے کہ ایک ہی پروجیکٹ پہ اس کو فرام انسیپشن ٹو ایگزیکیوشن ہم نے کیا ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ انیشیٹ کرنے والا اور ہوتا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے, اور اس کا کلوز آؤٹ جو ہے وہ کوئی اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کر رہا ہوتا ہے. اور سملر اس کے یعنی کہ نیچے جتنی بھی ہیرارکی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہوتی ہے, اور ہر ایک کو نئے طریقے سے کنسلٹنٹ جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ اس کا پروجیکٹ بیک گراؤنڈ تھا, یہ ہم نے اس میں اچیو کرنا تھا, یہ ہو چکا ہے. تو یہ اس میں دوسرا سر جو پوائنٹ نکلتا ہے وہ رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کا نکلتا ہے. ہمارے یعنی کہ جتنے بھی میکنزمز ہیں اس میں اکاؤنٹیبلٹی ویری لیس ہے, وہ نظر ہی نہیں آتی, اور جو پیپل رسپانسبل ہیں اس پورے پروسیس کے لیے وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے ہیں. یہ ہمیں یعنی کہ میں برملا کہہ رہا ہوں اس بارے میں. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ بات خدیجہ بات کر رہی تھیں مانیٹرنگ کے حوالے سے, اس میں میری ایک سجیشن یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ہماری مانیٹرنگ ہوتی ہے نا, فار ایگزامپل PMD کے جو پرفارمرز ہیں ان کے تحت بھی PC5 ہوتا ہے جو مانیٹرنگ کو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہم سر ریزلٹ بیسڈ مانیٹرنگ نہیں کر رہے ہیں پاکستان میں. اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا کہ جی ایک ڈسٹرکٹ میں سے 5000 بچے ہیں جو پرائمری اسکول سے آؤٹ آف اسکول ہیں, تو ضرورت اس پہ یعنی کہ جو پروجیکٹ ڈیزائن ہوا کہ جی آپ 10 نئے اسکول بنا دیں. وہ نارمیٹیولی پروجیکٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا اور وہ 10 اسکول بن گئے. اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ واقعی وہ 5000 بچے جو ہیں وہ ایجوکیٹ ہوئے ہیں وہاں پہ یا نہیں ہوئے ہیں. تو یہ رزلٹ بیسڈ مانیٹرنگ جو ہے نا, ہمیں اس کی ریکوائرمنٹ ہے, تب جا کے ہماری کیپیسٹی بلڈنگ, رسپانسبلٹی, اکاؤنٹیبلٹی یہ ساری انشور ہوگی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں ناصر صاحب, ویلکم ٹو یو. ویری سمپل, یہ پروجیکٹ ڈائریکٹر چینج ہونا میرے دل کو بات لگتی ہے. کوائٹ فرینکلی آپ نے دیکھا ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر ایک لگا دے تو وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے, آپ کی نالج میں ہے, اور وہ پروجیکٹ کا بیڑا غرق کرتا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو از دیٹ واٹ یو وانٹ؟ دیکھیں یہ بھی مسئلہ ہے, مانتا ہوں پروجیکٹ ڈائریکٹر چینج کرتے ہیں, پروجیکٹ ڈائریکٹر کو نہ چینج کرنا بھی ایٹ سم پوائنٹ بڑا پرابلم ہے, کیونکہ وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر اپنے آپ کو
गॉड बना लेता है, डिक्टेटर बन जाता है और फिर वो बैठ के जो मर्जी करता है. क्या ये बात भी सही है कि नहीं सही? जी बताइए नासिर साहब को है. सर इसका जवाब तो ये है कि जी ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया था कि देयर इज वेरी जीरो अकाउंटेबिलिटी इन सिविल सर्विस. जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं, अगर अकाउंटेबिलिटी हो तो वो क्यों डिक्टेटर बनेगा. और एक क्वेश्चन जो शुएब ने कहा है कि जी कैपेसिटी बिल्डिंग इतने अरसे से कर रहे हैं, उसमें मैं जस्ट वन एनेक्डोट. इन प्रोजेक्ट टेक्निकल कैपेसिटी का टेक्निकल प्रोजेक्ट था, उसमें एक प्रोजेक्ट लगाया गया और उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए 5 इंजीनियर्स चाहिए थे फील्ड में, जिनको ट्रेन करना था. ट्रेनिंग जो थी वो 1 महीने की ट्रेनिंग थी, एंड दैट वाज इन ए वेरी बिग कैपिटल ऑफ द यूरोप, वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ यूरोप. तो उसमें 5 इंजीनियर्स की बजाय 5 डीएमजी ऑफिसर चले गए थे कि जी इंजीनियर्स को गाना शाना कोरिया भेज देंगे यहाँ तो हम जाएंगे. तो ऑब्वियसली वो प्रोजेक्ट कुछ ही साल में बैठ गया था. अब ये डोनर ने लिस्ट नहीं बनाई थी, ये लिस्ट एस्टेब्लिशमेंट और ईएडी ने अप्रूव की थी. ईएडी के मर्जी के बगैर नहीं, पर वो माने क्यों? कोई सॉरी भी नहीं सॉरी, जा ये सकता. नहीं. नासिर साहब, ताली दोनों हाथों से बजती है. डोनर्स भी ये चीजें आराम से दे देती हैं. उनको भी करना चाहिए कि भाई ये क्या भेज रहे हो, क्या कर रहे हो. जैसे आपको याद है एक प्रोजेक्ट था जो मैंने लिस्ट में नहीं पकड़ा गया, वो जो सिविल सर्विस का जिनको हार्वर्ड भेजा गया था $100 मिलियन की लागत पे. आपको याद है जो $100 मिलियन खर्चे थे, हार्वर्ड भेजा गया था उन्हें, विच इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट फेल्ड प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड. उसको इसने भी वन ऑफ द वर्ल्ड बैंक डायरेक्टर प्रेसिडेंट जो आया था उसने भी साइट किया कि बहुत फेल्ड प्रोजेक्ट है. अब भाई वर्ल्ड बैंक को नजर नहीं आ रहा था ये क्या कर रहा है. मैं तो पहले कहा है कि उनके उनका जो केपीआई था दैट वाज के $100 मिलियन चले गए, 100 बंदे हार्वर्ड चले गए. अब मुल्क में आगे क्या होता है, इज नॉट देयर केपीआई, दैट इज माई केपीआई. तो वो जो डोनर था उसका था जी मैंने प्लांट लगा दिया, लोन दे दिया, आपको ट्रेनिंग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है, अब आप उसमें ना जो भी भेजेंगे व्हाई वुड दे बी बॉदर्ड. मुझे नहीं समझ आया. इट इज नॉट देयर केपीआई. But was it a good project? Was it well envisaged? Was it well thought out? If you had It been in was an charge of the project, excellent- would have you done? एक्सीलेंट प्रोजेक्ट एक्सेप्ट फॉर फ्यू मिस्टेक्स. उनमें से एक मिस्टेक यही थी. मैं सिर्फ अभी कैपेसिटी के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ. मेरा तो ख्याल है quite frankly, okay, there we'll disagree because I think quite frankly ये जो गिफ्ट दी जा रही है चंद सिविल सर्वेंट्स को at the cost of the taxpayer is a huge mistake. मैं कहता हूँ we should think about it very carefully. It was a very badly designed, but that's my view. जी go ahead, राजा साहब. राजा साहब. No, sir, I didn't have anything to say, sir. But बस मैं कह रहा हूँ क्लोज कर रहे हैं. Any last words? Please go ahead. जी, आई थिंक जो कुछ एक दो एरियाज जो इसमें आइडेंटिफाई हुए सर, इफ यू रियली वांट टू कम अप विद सम one or two recommendations or I don't know how you want to end this program generally. जो एक तो कैपेसिटी के और ये जो ओनरशिप के जो इश्यूज है, जो पॉइंट्स हैं जो कि इसमें इस मीटिंग में किए गए हैं. The government of Pakistan has to own all the assistance that comes, whether it's in the form of grants or whether it's in the form of loans. And the government of Pakistan needs to, through the civil servants, needs to really set the corridor, demarcate the corridor within which the donors need to operate. And the third point that we need, there are so many lessons within the country. We need to learn from those lessons and not be totally blinded by the lessons that are being brought in from the outside. Those can only be used to further improve based on global learnings, but not if we have successful initiatives over here. I think if you can just work on these, and जो आप बात कर रहे थे जी कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको अगर पैसे मिल जाए जी, ये सब कुछ सर, ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इनको एड्रेस करना भी बहुत जरूरी है. बट आई थिंक अगर हम ओनरशिप ले आए अपनी और अगर हम कहें जी कि नहीं दिस इज व्हाट वी वांट, दैट इन सम वेज विल मिटिगेट दिस ये जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं जी. बैक टू यू सर. बिल्कुल. एनीबॉडी एल्स जी? हसन साहब, डू यू वांट टू से एनीथिंग? खदीजा बीबी, डू यू वांट टू से एनीथिंग? इरम बीबी, एनीबॉडी? नासिर साहब, लास्ट वर्ड. गो अहेड जी, गो अहेड मैडम. Yeah, I just want to just clear it in my head. Like जब आप कहते हैं कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं तो मेरे माइंड में कल्चर आता है कि उस गवर्नेंस का जो कल्चर है उसको हम नहीं चेंज कर सकते, बट हाउ टू मेक इट वर्केबल देन. तो दैट्स जस्ट वन ऑफ द थॉट दैट केम टू माय माइंड. गुड पॉइंट, गुड पॉइंट. जी, go ahead. It's an excellent point, Ji, and I think I did allude to this earlier in my comments, Ji.
آپ نے جو بات کی نا میڈم خدیجہ, وہ ہے بیہیویئر کی, جی کلچر کی بات کی آپ نے. اینڈ یہ دس گورننس ایشو از ناٹ جسٹ ان دا سول سروس جی, دس گورننس ایشو از انفارچونیٹلی ہم سب پہ اپلائی کرتے ہیں جی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں جی, میں نے اربن فلڈنگ کی مثال دی جی. میں اسلام آباد میں آلموسٹ ڈیلی دیکھتا ہوں جی, میرے سامنے کوئی بڑی گاڑی جا رہی ہوتی ہے جب میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں جی, اور میں ایک دم سے دیکھتا ہوں کہ اس میں سے کسی نے کوئی چپس کا پیکٹ باہر پھینک دیتا ہے یا کوئی ایمٹی سوڈا کین باہر پھینک دیتا ہے آؤٹ آن دا روڈ جی. یہ جو ایشو ہے نا جی, اور اس کی وجہ سے آپ کے اسٹارم واٹر ڈرینیج چوک ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی اربن فلڈنگ ہوتی ہے جی. تو اگر ڈیزائن اور کنسٹرکشن میں پھر آپ نے اسٹارم واٹر ڈرینیج دی بھی ہوئی ہے, ڈاکٹر ناصر صاحب کین نوز دس ویری ویل, آپ نے جسٹ بیکاز آف یور بہیویئر آپ نے اس کو چوک کر دیا, آپ نے تھنکنگ کہ جی یہ تو میری ذمہ داری تو ہے نہیں, میں تو پھینکوں گا, کوئی صاف کرے گا آ کے اس کو. سو آئی تھنک یہ جو بہیویئر چینج ہے جی, دس ٹیکس ٹائم, بٹ اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دس بہیویئر چینج نیڈس ٹو بی براٹ اباؤٹ ان آل سیگمنٹس آف آور سوسائٹی جی. بیک ٹو یو. Very good point, Chi. Thank you very much, folks. Thank you very much. دیکھیں یہ there's no ending to this dialogue. And in fact, جی go ahead, madam. just one last thought. I was thinking کہ behavior change کرنے کے لیے تو وہ behavior آتا کہاں سے ہے. What we see, we started believing in that thing. So وہ جو میڈیا ہے, مے بی بچوں کے لیول پہ کارٹونز ہو گئے, یا بچوں کے لیول پہ اسکول کے لیولس پہ کچھ کریکولم میں کوئی اویئرنیس کیمپین ایک چلا دی جائے, جو کہ اسکول کے لیول پہ الگ ہو, کالجز کے لیول پہ الگ ہو, یونیورسٹیز کے لیول پہ الگ ہو, تو دیٹ وڈ بی ہیلپ فل. کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے میں حقیقت بتاؤں تو اٹس ویری نان پولیٹیکل اسٹف, لیکن آئی وانٹ ٹو سے کہ جب عمران خان نے آنا تھا نا, مجھے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں پتا چلا کہ اچھا تو میرا یہ رائٹ ہے اپنے رائٹ کے لیے بات کرنا. ادروائز آئی اسٹارٹیڈ بلیونگ عرصے سے کہ اچھا ووٹ کس کو کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, بیکاز وہ ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا فیملی ٹو فیملی بھی, کہ اگر کوئی کسی کو سپورٹ کر رہا تو, اور وہ چیز جو ہے نا پھر میرے دماغ میں آتی رہی. بات یہ کہ اپنا جو رائٹ ہے نا اس کے لیے بتانا ان کو, کہ وہ جو ایک شہری ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے شاید. صحیح کہہ رہی ہیں جی, بالکل ٹھیک ہے جی. رمبی بھی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی, this has been a fascinating discussion. ذرا انٹروڈیوس بھی کر لیں اپنے آپ کو, تھوڑا سا انٹروڈیوس بھی کر لیں پلیز. تھینک یو. جی, I'm a researcher. I'm affiliated. I've got a doctorate in. I'm a law and policy person. I work on water. So I'm really interested in this discussion. یہ بہت interesting تھی. مگر جو مجھے جو confusion ہے, and maybe this is a way of, because we're ending, a way to have further discussions. It seems to me like we seem to be super limited, جہاں سے ہم یا تو lessons generate کر رہے ہیں, whether indigenously, یا جہاں سے ہم lessons receive کر رہے ہیں. So مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. The world is now so open, wide open. آپ کوئی بھی چیز ایکسیس کر سکتے ہیں. آپ نے کسی نے اگزامپل دی کہ جی ہارورڈ یونیورسٹی $100 million جو ہے وہ اسپینڈ کر کے لوگوں کو بھیجا گیا تھا. سو یہ جو ریسرچ لنکس ہیں وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ, آپ ان کے پروفیسرس کے ساتھ وغیرہ وغیرہ, وہ ڈائریکٹلی بھی بنا سکتے ہیں, رائٹ. سو یہ جو کانڈوئٹ ہے یہ ڈونرس کا, یا جو بھی جس کی تحت لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, why aren't we just reaching out to places in the world ourselves? I mean, آپ برازیل کا ایگزامپل دیکھ لیجئے, it's an agricultural super power. انہوں نے انڈیجنسلی بہت امیزنگ ایجنسیز کھڑی کی ہیں where they fund work and that is visible to the world. So why can't we just reach out to the Brazilians directly, right? یہ donor mediation میں اتنے ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں? Is it just because we can't, whatever, email someone, read their own paper, reach out to them? So I think we need to break these barriers down, and I think the world is ready for this. I mean, this is not okay to be stuck in these old ways, because وہی والی بات نا, definition of madness کہ keep repeating the same things again and again. But why are you doing it? Okay, it's clearly not working. People are deeply frustrated. I was, just in Pakistan. میں لاہور میں تھی, اسلام آباد میں تھی, کراچی میں تھی. 3 ہفتے میں نے وہاں لگائے. بہت لوگوں سے میں نے بات کی ہے. And the young, which is the bulk of this country, is deeply frustrated, doesn't know what's happening. کسی نے learning outcomes کی بات کی کہ اچھا اسکول تو بن گئے,
شعیب صاحب نے بات کی وہاں کوئی لرننگ ہو رہی تھی رائٹ اے آئی ٹیک دور ہے what are we teaching people what is the skills readiness for be engaging in the world so this is the stuff like really this stuff needs to just be like broken apart and shattered and said this is not okay and we need to find new ways of solving Oops, کیا ہوا؟ these problems. بالکل ویری گڈ جی بابا ارم بی بی آپ نے بڑی اچھی بات کی فوکس یہ ایک کنٹینیوئنگ ڈائلاگ ہے آئی ہوپ یو ول جوائن اگین وی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ دیر از نو کوئک سولوشن ان فیکٹ دیٹ از واٹ مائی بگیسٹ criticism of the donor world is quick solutions and my biggest problem is projects. I think project mode جو تھا that was of the 1960s. That is, میں بار بار کہتا ہوں I call it the Huck Hack model. محبوب الحق اینڈ ہارورڈ ایڈوائزر گروپ ماڈل تھا کہ پروجیکٹ کرو ڈونر سے پیسے لے کے which was based on a famous model called the two gap model. اب وہ ماڈل چلا گیا اب ایک انڈوجنس گروتھ ماڈل آ گیا جو کہتا ہے پروجیکٹس کچھ نہیں کرتے اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے ریسنٹلی 10 نوبیل پرائز ملے ہیں اس نئے ماڈل. ہم نئے ماڈل پہ موو ہی نہیں کرتے وہ نیا ماڈل یہ کہتا ہے آپ کو انسٹیٹیوشن نہیں بنانی ہے ریفارم کرنا ہے. یہ میں نے کہا نا میں نے کوشش کی ریفارم کی تو مجھے ڈونرز نے چپیڑے ماری کہ تم ریفارم نہیں کر سکتے اور ہم کرنے بھی نہیں دیں گے. ایزابل گریرو از آن ریکارڈ راشد وٹ ایور از آن ریکارڈ کہ ہم نہیں کرنے دیں گے. آئی ایم ایف نے بھی جب جی سی ٹی سی رپورٹ لکھی انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ ریفارم کرو انہوں نے یہ لکھا کہ بس یہ خرابیاں ہیں. تو کوائٹ فرینکلی اور جو پاکستانی ایسی باتیں کرتے ہیں ڈونرز ڈونٹ وانٹ ٹو انگیج ود دیم. اور سول سروس تو خیر ہماری ان کے ساتھ ہے سول سروس تو ہماری ہے ہی نہیں. پلیز لیٹس اگری یا نہیں اگری کرتے تو اگلی باری بات کر لیں گے. لیٹس اگری کہ وہ کہتے ہیں نا ہی ہو پیز دی آرگن گرائنڈر کالز دا ٹیونس. جو پیسے دیتا ہے اس کی بات ہوتی ہے. تو ہمارا سول سرونٹ ناصر صاحب جو میں کہہ رہا تھا وہ بچپن سے ہی ڈونر پالنا شروع کرتا ہے. پہلے اسکالرشپ بھیجتا ہے پھر پروجیکٹس دیتا ہے پھر پروجیکٹ ڈائریکٹرز لگاتا ہے پھر اور پروجیکٹس دیتا ہے پھر وہ ریٹائرمنٹ میں اور پروجیکٹس دیتا ہے. تو سول سرونٹ تو ہمارا ہے ہی نہیں. آپ جو مرضی رولز کہہ لیں سول سروس آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ 5-5 6 سال کی چھٹی ملتی ہے بلکہ 10 سال کی چھٹی ملتی ہے کہ آپ ڈونر کے ساتھ کام کر لیں پھر آپ آئیں اور 1-2 سال سیکٹری لگے اور پھر ڈونر کے پاس واپس چل جائیں. اب یہ آپ مجھے کہیں کہ ڈونر کو یہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی ورلڈ بینک کو نہیں پتہ آئی ایم ایف کو نہیں پتہ. آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں یہ نہیں لکھا. کیوں نہیں لکھا مجھے بتائیے. آئی لائک ٹو آسک یہ کیوں نہیں انہوں نے فلیگ کیا دس از اندر سورس آف کرپشن. تو دیز آر ایشوز دیٹ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ. انشاءاللہ دوبارہ کریں گے. بہت شکریہ فار ٹرننگ آپ راجہ صاحب ناصر صاحب ارم بی بی خدیجہ بی بی حسن صاحب شعیب صاحب. Please keep the dialogue going. We have to have a dialogue in this country. Unfortunately, we don't have a dialogue. Part of the problem, large part of the problem is that our consultants, our profession, development profession, کہہ لے کوئی بھی کہہ لے, we are stuck in the donor کہ ہمیں وہ بلاتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اس کے بغیر ہم بات نہیں کرتے. کیا میں جو کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس کے بغیر بات شروع کریں. ہم کوشش کریں کہ آپس میں خود بات کریں. لڑائی جھگڑا کریں. سب کچھ لڑائی جھگڑے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. مجھے فریڈمن نے سکھایا تھا شکاگو میں کہ لڑائی نہیں کرو گے تو پھر پڑھو ہی نہ بھائی چھوڑ دو. کیونکہ الٹیمیٹلی آل آف لرننگ از ڈائلیکٹک is a discussion, is a polemic. And where I fault the donors again is that they don't want a polemic. They want to control the dialogue. ناصر صاحب ٹھیک کہتے ہیں we should sit in the chair, but ناصر صاحب ابھی تو میں باتھ روم نہیں گھس سکا, کمرے میں تو بعد میں آؤں گا. بہت شکریہ جی, تھینک یو. انشاءاللہ we'll do it again. بہت ساری باتیں رہ گئی کرنے کو, یہ ڈسکشن کوئی کنکلوڈ نہیں ہوئی. انشاءاللہ we will do it again. Thank you. خدا حافظ.